السلام علیکم۔ جوائس بظاہر تو اطمینان سے کرسی پر بیٹھا آج کے مقامی اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا، لیکن اس کے کان دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ آج اس سارے مشن کا اختتام ہونا تھا جس کے لیے اس نے پاک ایشیا میں کام کیا تھا۔ اس وقت 10:30 بجنے والے تھے اور چیف باس کے مطابق 10:30 بجے وہ فلم اس کے حوالے کی جانی تھی جسے اس نے بعد میں کافرستان کے ایجنٹوں کے حوالے کرنا تھا۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف جاتی تھیں، پھر اچانک دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور جوائس نے اخبار میز پر پھینکا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ جوائس نے دروازے کا لاک کھولنے سے پہلے احتیاطاً پوچھا۔ آپ کا گفٹ پیک ہے جناب، باہر سے ایک آواز سنائی دی اور جوائس نے سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک باوردی آدمی کھڑا تھا جس کے سینے پر ایک مقامی کمپنی کا مونوگرام موجود تھا۔ آپ کا نام ہی تھامسن ہے نا؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، جوائس نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ گفٹ پیک آپ کے نام ہے، اس آدمی نے کہا اور کاندھے سے لٹکے ہوئے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر جوائس کی طرف بڑھا دیا جس پر رنگین کاغذ چڑھا ہوا تھا اور باقاعدہ ربن بندھے ہوئے تھے جن کے ساتھ ایک پرچہ موجود تھا۔ یہاں دستخط کر دیجئے، گفٹ پیک لے آنے والے نے ایک کاغذ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور جوائس نے اس خانے میں جہاں اس کا نام لکھا ہوا تھا کے سامنے دستخط کر دیے اور ساتھ ہی جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر اس نے اس آدمی کو دے دیا۔ شکریہ جناب، گفٹ لانے والے نے ممنونانہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ جوائس نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور پھر گفٹ پیک لے کر واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ گفٹ پیک پر موجود کاغذ پر اس کا یہاں کا نام، تھامسن، کمرہ نمبر اور دوسرا تفصیلی پتہ دیا ہوا تھا اور یہ گفٹ پیک پاکنڈو کے ایک شہر سے کارلس کے نام سے بھجوایا گیا تھا۔ جوائس نے مسکراتے ہوئے کاغذ علیحدہ کیا اور پھر گفٹ پیک کو کھولنے لگا۔ چند لمحوں بعد مائکرو فلم کی مخصوص ڈبیا اس میں سے برآمد ہو گئی۔ اس نے ڈبیا کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالی اور گتے کا ڈبہ اور اس کی پیکنگ اٹھا کر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے۔ ظاہر ہے اب اسے کافرستانی ایجنٹوں کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جوائس نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جوائس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کارگیو بول رہا ہوں، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ چیف نے اپنا اصل نام لیا تھا، شاید فون کال کی وجہ سے اس نے چیف باس کے الفاظ استعمال نہ کیے تھے۔ تھامسن بول رہا ہوں، جوائس نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ مال مل گیا ہے یا نہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی ہاں، چند منٹ پہلے وصول ہوا ہے، جوائس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، یہی پوچھنا تھا، اب باقی کام پوری ہوشیاری سے کرنا، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جوائس نے ریسیور رکھا اور پھر میز پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھا کر اس نے اس کا ڈھکنا کھولا اور گلاس آدھا بھر کر اس نے اطمینان سے چسکیاں لینا شروع کر دیں۔ پھر ٹھیک 12 بجے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور جوائس اٹھ کر کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دستک مخصوص انداز میں 3 بار دی گئی تو جوائس نے پوچھا، کون ہے؟ آپ کا پیغام ہے، باہر سے جواب دیا گیا اور جوائس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر 3 مقامی آدمی کھڑے تھے، ان کے جسموں پر 3 پیس سوٹ تھے اور وہ چہروں سے خاصے معزز آدمی لگ رہے تھے، جیسے کسی ادارے کے اعلیٰ افسران ہوں۔ آ جائیے، جوائس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور وہ تینوں خاموشی سے اندر آ گئے۔ جوائس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ خاموشی سے آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جی، ان کی خاموشی پر جوائس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسپیشل سیکنڈ آر، ایک آدمی نے جو دروازہ کھلنے پر سب سے آگے کھڑا تھا بولتے ہوئے کہا۔ اسپیشل تھرڈ وی، دوسرے نے کہا۔ اسپیشل فورتھ ایس، تیسرے نے کہا۔ اور یہ نمبر سنتے ہی جوائس کو اطمینان ہو گیا کہ آنے والے درست آدمی ہیں، لیکن چونکہ کوڈ مکمل ہونے ضروری تھے اس لیے ان کے درمیان پہلے سے طے شدہ کوڈ کا تبادلہ ہوا اور پھر جوائس نے ریسیور اٹھا کر ہوٹل سروس کو 3 بوتلیں بلیک کوئن شراب کی کمرے میں پہنچانے کے لیے آرڈر دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے اس آدمی جس نے اسپیشل سیکنڈ آر کہا تھا جیب سے ایک کاغذ نکالا اور جوائس کی طرف بڑھا دیا۔ جوائس نے کاغذ لے کر اسے غور سے دیکھا، اس پر واقعی سیاہ رنگ کے ایک چھوٹے سے کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جوائس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذ طے کر کے جیب میں ڈالا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے گفٹ پیک میں آئی ہوئی مائکرو فلم کی ڈبیا نکالی اور اس اسپیشل سیکنڈ آر کی طرف بڑھا دی۔ اس نے ڈبیا کھول کر فلم کو ایک نظر غور سے دیکھا اور پھر بند کر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔
اسی لمحے دروازہ کھلا اور ویٹر ٹرے میں 3 بوتلیں شراب کی رکھ کر اندر داخل ہوا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور پھر بوتلیں میز پر رکھ کر وہ خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ شکریہ، ان تینوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ شراب، جوائس نے چونک کر کہا، یہ آپ پیتے رہیں گے، یہ تو صرف کوڈ کا حصہ تھا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کر شراب پی سکیں۔ گڈ بائے، اس اسپیشل سیکنڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوائس کمرے میں اکیلا رہ گیا تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کاندھوں سے ٹنوں بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے شراب کی ایک بوتل کھولی اور اسے گلاس میں ڈالنے کی بجائے براہ راست بوتل منہ سے لگا لی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ بلیک زیرو بھی سامنے والی کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی پاک انڈو سیکرٹ سروس کے سابقہ چیف شوننگ کی بیوہ جیکولین کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او مسٹر علی عمران، مجھے تمہارے فون کا انتظار تھا۔ میں نے آرتھر سے بات کی ہے، لیکن آرتھر اس سارے سیٹ اپ سے ہی بے خبر ہے۔ اس سے مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ سازش واقعی اس گارگیو کی ذاتی ہے۔ اگر یہ سرکاری کام ہوتا تو آرتھر یقیناً اس سے باخبر ہوتا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ معلوم نہ ہو سکا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے علی عمران، اب براہ راست تو اس گارگیو سے کچھ پوچھا نہیں جا سکتا۔ البتہ میں نے جوائس کے متعلق آرتھر سے پوچھا تھا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ گارگیو جوائس کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے، تو آرتھر نے بتایا ہے کہ جوائس کسی مشن پر اپ لینڈ گیا ہوا ہے۔ جیکولین نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کس مشن پر؟ کوئی تفصیل معلوم ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، آرتھر نے صرف اتنا ہی بتایا ہے، اس سے زیادہ وہ جانتا بھی نہ تھا، جیکولین نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اپ لینڈ؟ اوہ، تو انہوں نے تیسری صورت اختیار کر لی ہے۔ یقیناً یہ لین دین اب اپ لینڈ میں ہوگا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے اپ لینڈ میں سیکرٹ سروس کے چیف فارن ایجنٹ آغا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس بوس، آغا بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ آغا، پاک انڈو سیکرٹ سروس کا ایک ایجنٹ جس کا نام جوائس ہے اپ لینڈ پہنچا ہے، اس کے قد و قامت کی تفصیل سن لو۔ تم نے اسے فوری طور پر تلاش کرنا ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس بوس، آغا نے کہا، اور عمران نے اسے جوائس کی تفصیل بتا دی۔ اس کو تلاش کرنے کے بعد کیا کرنا ہے بوس؟ آغا نے پوچھا۔ اس کی نگرانی کرنی ہے اور مجھے فوری رپورٹ دینی ہے، اوور، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، اس بار دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس بوس، ناٹران نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی تک رپورٹ نہیں دی؟ عمران نے پوچھا۔ بوس، کوئی رپورٹ کے قابل معاملہ ہی سامنے نہیں آیا تھا۔ اسپیشل منسٹری والا آئیڈیا بھی برابر ثابت نہیں ہو سکا۔ وہاں سے کوئی ایسی بات سامنے ہی نہیں آئی جسے مشکوک قرار دیا جا سکتا۔ فیصل جان کو زیادہ شک سیکنڈ سیکرٹری رمیش پر تھا، وہ سرکاری دورے پر اپ لینڈ چلا گیا ہے، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کب گیا ہے؟ عمران نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چونکنے سے باز رکھتے ہوئے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ آج صبح، دوسری طرف سے ناٹران نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ وغیرہ؟ عمران نے پوچھا، اور جواب میں ناٹران نے اس کا حلیہ بتا دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے فوری طور پر کسی چارٹرڈ طیارے کے ذریعے اپ لینڈ پہنچنا ہوگا، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بک کراؤں طیارہ؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں جلدی کرو، میں اس دوران میک اپ وغیرہ کر لوں، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جیٹ جہاز بک کرا دیا ہے، شالیمار کمپنی کا، عمران کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلتے ہی بلیک زیرو نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد چارٹرڈ طیارہ ہمسایہ ملک اپ لینڈ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ عمران ضروری کاغذات کی چیکنگ کے بعد لاؤنج سے باہر آیا تو اس نے توصیف کو حال میں کھڑے دیکھا۔ وہ غور سے ہر آنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ عمران نے پاک ایشیا ایئرپورٹ سے ہی آغا کو عمران کی حیثیت سے فون کر کے اسے بتا دیا تھا کہ وہ چارٹرڈ طیارے کے ذریعے اپ لینڈ پہنچ رہا ہے، اس لیے وہ ایئرپورٹ پر توصیف کو بھیج دے۔
ایئرپورٹ پر چونکہ اس کے طیارے سے چند لمحے پہلے ایک بین الاقوامی پرواز نے لینڈ کیا تھا، اس لیے خاصے مسافر اس کے ساتھ ہی لاؤنج سے باہر آ رہے تھے، جن میں غیر ملکی اور مقامی ہر قسم کے لوگ تھے۔ شہلا کو تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھنی چاہیے تاکہ تم اتنے غور سے تو لڑکیوں کو نہ دیکھ سکو، عمران نے توصیف کے قریب پہنچ کر کہا تو توصیف بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ آپ، میں تو بالکل نہیں پہچان سکا۔ شہلا نے تو پٹی باندھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ تو میں نے اس پٹی میں خفیہ سوراخ کر رکھے ہیں، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران بھی ہنس پڑا۔ پھر وہ دونوں اکٹھے ہی عمارت سے باہر آ گئے۔ اس جوائس کا کچھ پتہ چلا؟ عمران نے پارکنگ میں موجود توصیف کی کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایک آدمی پر شک ہے، اس کا نام تھامسن ہے، وہ کوہسار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، توصیف نے کار چلاتے ہوئے کہا۔ شک کی تفصیل کیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کا قد و قامت جوائس کی طرح ہے، اس کے علاوہ وہ جب بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اپنی نگرانی کو چیک کر رہا ہو، توصیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پاکنڈو سے آیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایگریمین کاغذات پر آیا ہے، سیاہ ہے، ویسے میرے یہاں آنے تک کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا، توصیف نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیا تم اکیلے ہی اس کی نگرانی کر رہے ہو یا کوئی دوسرا آدمی بھی ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ میں اکیلا ہی تھا۔ کیوں؟ توصیف نے چونک کر پوچھا۔ پھر وہیں اس ہوٹل چلو، میں خود اسے چیک کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور توصیف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کو حصار ہوٹل کی پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ عمران نیچے اتر آیا۔ کیا آپ براہ راست اس سے ملیں گے؟ توصیف نے کار لاک کر کے ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اگر وہ واقعی وہی ہے تو میں اسے مزید ڈھیل نہیں دینا چاہتا، عمران نے کہا اور توصیف نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تیسری منزل کے کمرہ نمبر 8 کے سامنے کھڑے تھے۔ سائیڈ پلیٹ پر تھامسن کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ لہجہ غیر ملکی تھا۔ ہوٹل کا اسسٹنٹ مینیجر آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے، عمران نے مقامی لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پھر دروازے پر کھڑے نوجوان کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یقیناً یہی جوائس ہے۔ ایک تو اس کا قد و قامت بالکل ویسا ہی تھا، دوسرا اس کے چہرے پر میک اپ عمران نے آسانی سے پہچان لیا تھا۔ مسٹر تھامسن، آپ کے متعلق وزارت سیاحت نے ضروری کوائف طلب کیے ہیں، اس لیے ہمیں آنا پڑا، صرف چند منٹ لیں گے، عمران نے بڑے با اخلاق لہجے میں کہا۔ تشریف لائیے، اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمران توصیف کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی مڑا، عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ توصیف کی لات حرکت میں آئی اور اس کی بوٹ کی ٹو پوری قوت سے اس کی کن پٹی پر پڑی اور وہ آدمی ایک لمحے کے لیے پھڑک کر ساکت ہو گیا۔ دروازہ لاک کر دو توصیف، عمران نے اس آدمی کو اٹھا کر کرسی پر ڈالتے ہوئے کہا اور توصیف دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے بیلٹ کھول کر اس کے دونوں بازو عقب میں کر کے باندھ دیے اور پھر اس نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ردی کی ٹوکری سے گتے کا ایک ڈبہ، گفٹ پیکنگ کا سامان اور اس کے ساتھ ہی وہ کاغذ نکال لیا جس پر اس آدمی کا نام و پتہ درج تھا۔ گفٹ پیک پاکنڈو سے اسپیشل میل سروس کے ذریعے بھجوایا گیا تھا اور عمران بھیجنے والے کا نام کارلس پڑھ کر چونک پڑا۔ شہر کا نام تو نامانوس سا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ملک پاکنڈو بھی درج تھا۔ اس کاغذ کے مل جانے کے بعد ظاہر ہے اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی کہ یہی جوائس ہے اور اس گفٹ پیک کے ذریعے اسے پاکنڈو سے اس کے چیف کارلس نے معاہدے کی فلم بھجوائی ہوگی۔ عمران نے کرسی پر بے ہوش پڑے جوائس کی تفصیل سے تلاشی لی لیکن وہ فلم تو نہ مل سکی، البتہ جیب سے ایک اور چھوٹا سا کاغذ مل گیا جس پر سیاہ رنگ کے چھوٹے سے کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی اور تصویر کو دیکھتے ہی عمران کے ہونٹ بے اختیار بھنچ گئے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ کافرستان کی اسپیشل منسٹری کا خصوصی کوڈ تھا جو خاص موقعوں پر ہی استعمال ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ فلم اس سے لے گئے ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ، پھر؟ توصیف نے چونک کر کہا۔ تم اسے کسی طرح اپنے اڈے پر لے جاؤ، اس سے بعد میں پوچھ گچھ ہوتی رہے گی، پہلے مجھے ان کافرستانی ایجنٹوں کا پتہ چلانا ہے، عمران نے تیز لہجے میں توصیف سے کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ فلم اگر کافرستان پہنچ گئی تو پھر اس کی برآمدگی خاصی مشکل ہو جائے گی اور توصیف کے بیان کے مطابق فلم کا لین دین 1 گھنٹے کے اندر ہی ہوا ہوگا جب توصیف نگرانی چھوڑ کر پہلے اپنے ہیڈ کوارٹر اور پھر ایئرپورٹ گیا ہوگا۔ عمران نے کمرے کا دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر آ کر وہ لفٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا
کہ یکلخت ایک ویٹر اسے ایک کمرے سے باہر آتا دکھائی دیا تو عمران رک گیا۔ کیا تم اس منزل کے ویٹر ہو؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس سر، ویٹر نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرہ نمبر 8 میں بلیک کوئن کی 3 بوتلیں تم نے سرو کی تھیں؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، مگر ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ عمران نے کوٹ کی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اسپیشل پولیس۔ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ جناب میں تو غریب ویٹر ہوں۔ ویٹر اسپیشل پولیس کا نام سنتے ہی بری طرح گھبرا گیا، اور اس کی گھبراہٹ بجا تھی کیونکہ اپ لینڈ میں اسپیشل پولیس کا نام ہی کسی بھی آدمی کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ گھبراؤ نہیں، اگر تم نے سچ سچ بتا دیا تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ جانتے ہو اسپیشل پولیس جسم کی ایک ایک ہڈی کو ہزاروں جگہ سے توڑتی ہے۔ کسی خالی کمرے میں چلو۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ ادھر جناب، ادھر۔ ویٹر اور زیادہ دہشت زدہ ہو گیا، اور چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک خالی کمرے میں تھے۔ عمران اس لیے بھی اسے خالی کمرے میں لے آیا تھا تاکہ توصیف کو موقع مل سکے کہ وہ جوائس کو عقبی فائر ریسکیو سیڑھیوں سے نکال کر لے جائے، اور دوسری بات یہ کہ کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ جب تم بوتلیں لے کر گئے تھے اندر کتنے آدمی تھے؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ جناب تھامسن صاحب کے علاوہ 3 آدمی تھے جناب، ویٹر نے جواب دیا۔ ان کے حلیے تفصیل سے بتاؤ۔ سنو، خوب سوچ کر بتانا، اگر ذرا بھی غلطی کی تو۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ جناب میں نے تو ایک نظر انہیں دیکھا ہے، ویٹر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی اچھی طرح غور کر کے بتاؤ، عمران نے کہا تو ویٹر نے ان تینوں کے حلیے بتانے شروع کر دیے۔ اس نے خاصی تفصیل سے حلیے بتا دیے تھے، اور اس کی وجہ بھی عمران جانتا تھا کہ ویٹر چونکہ ہوٹل بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ لاشعوری طور پر بھی ہر دیکھنے والے کو خاصے غور سے دیکھتے ہیں اور اسے یاد بھی رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک حلیہ اسپیشل منسٹری کے سیکنڈ سیکرٹری راجیش کا تھا۔ حلیوں کے بعد عمران نے ان کے لباس کی تفصیل پوچھی جو ویٹر نے بتا دی۔ کیا یہ تمہارے سامنے کمرے میں گئے تھے یا؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے انہیں نیچے ہال میں بیٹھے دیکھا تھا۔ میں کاؤنٹر پر ایک آدمی سے بات کرنے گیا تھا، پھر کمرے میں دیکھا، ویٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا کسی کو ان باتوں کی ہوا نہ لگے ورنہ، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل سے نکل کر پارکنگ میں پہنچ گیا۔ پھر پارکنگ بوائے سے تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ وہ تینوں ہوٹل 5 اسٹار کی مخصوص کار میں یہاں آئے تھے۔ عمران تیزی سے مڑا اور کمپاؤنڈ گیٹ کراس کرتا ہوا باہر سڑک پر آ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی اسے خالی ٹیکسی مل گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل 5 اسٹار پہنچ چکا تھا۔ کافرستان سے مسٹر راجیش اور ان کے 2 ساتھی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کون سا کمرہ ہے ان کا؟ عمران نے استقبالیہ پر جا کر پوچھا۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوٹل چھوڑ چکے ہیں جناب، ابھی 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے، استقبالیہ لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں گئے ہیں بتا سکتی ہو؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے ایئرپورٹ پر گئے ہوں گے، ہوٹل کی کار میں گئے ہیں، لڑکی نے جواب دیا تو عمران تیزی سے مڑا اور ایک بار پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ہوٹل سے باہر آ چکا تھا۔ کار کی عدم موجودگی اس کے لیے خاصا مسئلہ بنی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اتنا وقت ہی نہ تھا کہ وہ پہلے کار ارینج کرتا۔ البتہ ہوٹل کی وجہ سے اسے یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ خالی ٹیکسی فوری مل جاتی تھی، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا ایئرپورٹ کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا کیونکہ راجیش اپنے اور 2 ساتھیوں سمیت اسپیشل لاؤنج میں بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ وہ تینوں ایک میز کے گرد بیٹھے کوئی مشروب پینے میں مصروف تھے۔ مسٹر راجیش، عمران نے قریب جا کر راجیش سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، کون ہو تم؟ راجیش نے چونک کر پوچھا اور غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ آپ کا فون ہے، عمران نے کہا اور ایک طرف اشارہ کر دیا۔ اس طرف پبلک فون کاؤنٹر موجود تھا۔ راجیش تیزی سے اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ میری جیب میں پستول ہے، خاموشی سے میرے ساتھ چلے چلو ورنہ، عمران نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو راجیش یکلخت ٹھٹک کر رک گیا۔ رکو مت، چلتے رہو، عمران نے غرا کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ لاؤنج کے دروازے سے نکلے، عمران نے اسے بازو سے پکڑا اور تیزی سے سائیڈ میں موجود باتھ میں اس طرح تیزی سے دھکیل دیا کہ راجیش کو احتجاج کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ تم کون ہو؟ راجیش نے خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، یہاں دشمن ایجنٹ موجود تھے، اس لیے مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو راجیش نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، اس کا زرد پڑا ہوا چہرہ یکلخت بحال سا ہو گیا۔
وہ فلم کہاں ہے جو تم کو حصار ہوٹل سے لے آئے ہو؟ عمران نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ راجیش نے چونکتے ہوئے کہا وہ نقلی فلم ہے، اصل فلم میں نے تمہیں دینی تھی پاک ایشیا کے ایجنٹوں سے چھپانے کے لیے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہو تو یہ بات ہے، مگر راجیش نے چونک کر کہا اور دوسرے لمحے اس نے کوٹ کی چھوٹی سی جیب سے ایک مائکرو فلم نکال لی۔ اصل کہاں ہے؟ راجیش نے کہا دکھاؤ مجھے، عمران نے اطمینان سے کہا اور دوسرے لمحے اس نے فلم اس کے ہاتھ سے لے لی۔ سنو، اطمینان سے جا کر واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہاں پاک ایشیائی ایجنٹ موجود ہیں اور اپلینڈ حکومت کو بھی اطلاع مل چکی ہے۔ ابھی یہاں ہر آدمی کی تفصیلی چیکنگ ہونی ہے۔ اگر یہ فلم تمہاری جیب سے نکل آتی تو ساری عمر اپلینڈ کی خوفناک چرخی جیل میں پڑے سڑتے رہتے۔ جب تم جہاز پر سوار ہونے لگو گے تو فلم تمہیں مل جائے گی۔ سمجھے، تم کافرستان کے ایک بااعتماد افسر ہو، تمہاری اس طرح گرفتاری کافرستان کے لیے بہت پیچیدہ مسئلہ بن جاتی۔ میرا تعلق کافرستان کی ایک خصوصی ایجنسی سے ہے، عمران نے کہا تو راجیش نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اطمینان سے باہر آ گئے۔ عمران راجیش کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک عام سا سرکاری افسر ہے، اور چونکہ یہاں ایئرپورٹ پر خاصا رش تھا اس لیے عمران نے اسے نفسیاتی انداز میں ڈیل کیا تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس اسلحہ نہ تھا، اسے آغا سے ملنے اور اس سے اسلحہ لینے کی فرصت ہی نہ ملی تھی۔ بہرحال راجیش اس کی توقع سے بھی زیادہ احمق ثابت ہوا تھا، اس لیے کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکا اور عمران فلم لے کر اطمینان سے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا آغا کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کیا بات تھی جناب، آپ نے خاصی دیر لگا دی، ہم تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے اٹھنے ہی والے تھے۔ راجیش کے واپس میز پر پہنچتے ہی اس کے ساتھیوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا خاموش رہو، کوئی اور بات کرو، راجیش نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے دونوں ساتھی ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئے۔ وہ دونوں چونکہ اس کے ماتحت تھے اس لیے ظاہر ہے وہ اس کو کیا کہہ سکتے تھے۔ راجیش کچھ دیر خاموش بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دونوں اس فلائٹ پر جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا، میں بعد میں آ جاؤں گا، اچانک راجیش نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کہتے راجیش تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بڑے چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچ کر اس نے ٹیکسی انگیج کی اور پھر اسے کافرستانی سفارت خانے چلنے کا کہہ کر وہ عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی انتہائی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی کافرستانی سفارت خانے کے بند گیٹ کے سامنے جا کر رکی تو راجیش نیچے اترا۔ اس نے میٹر دیکھ کر ٹیکسی کو کرایہ دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا استقبالیہ کی طرف بڑھنے لگا جہاں کافی رش لگا ہوا تھا۔ میں اسپیشل منسٹری کافرستان میں سیکنڈ سیکرٹری ہوں، راجیش نے کاؤنٹر کے قریب جا کر اونچی اور روبدار آواز میں کہا تو استقبالیہ کاؤنٹر پر موجود دو ملازم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اوہ یس سر، میں آپ کو پہچانتا ہوں، ادھر تشریف لے آئیے، ایک نوجوان نے شناسا سے لہجے میں کہا اور جلدی سے ایک طرف سے کاؤنٹر کا بلاک ہٹا دیا۔ راجیش خاموشی سے چلتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک اور آدمی اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ اس نے شاید راجیش کی بات اور کاؤنٹر مین کی شناسائی اظہار کا فکرہ سن لیا تھا۔ اسپیشل منسٹری کا سیکنڈ سیکرٹری ہونا انتظامی لحاظ سے بہت بڑا عہدہ تھا، اس لیے وہ مؤدبانہ انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یس سر، حکم سر، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فرسٹ سیکرٹری سے ملاقات کراؤ فوراً، اٹ از ایمرجنسی، راجیش نے تیز لہجے میں کہا اور میز پر موجود کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے کھڑے کھڑے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ سر، استقبالیہ سے بول رہا ہوں، اسپیشل منسٹری کافرستان کے سیکنڈ سیکرٹری صاحب اچانک تشریف لائے ہیں اور جناب سیکنڈ سیکرٹری صاحب آپ سے فوری ملاقات چاہتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ایمرجنسی معاملہ ہے، اس آدمی نے کہا۔ پھر دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آئیے سر، میں آپ کو ان کے کمرے تک پہنچا آؤں، اس آدمی نے ریسیور رکھ کر کہا اور راجیش سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تھوڑی دیر بعد وہ سیکنڈ سیکرٹری کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ راجیش، تم اور یہاں بغیر کسی اطلاع کے خیریت؟ سیکنڈ سیکرٹری نے اٹھ کر استقبال کرتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ تو تم ہو سیکنڈ سیکرٹری، کمال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، راجیش نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے یہاں ٹرانسفر ہوئی ہے، سیکنڈ سیکرٹری نے، جس کی میز پر رام بھروسے کے نام کی تختی رکھی ہوئی تھی، مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ یونیورسٹی میں کلاس فیلو رہے تھے
اور ویسے بھی ان کے درمیان خاصے پرانے تعلقات تھے، اس لیے وہ دونوں اس طرح اتفاقی طور پر ایک دوسرے سے مل کر بے حد خوش ہو رہے تھے۔ پھر دونوں کے درمیان رسمی سے جملوں کا تبادلہ ہوا۔ تم نے بتایا نہیں کیسے آنا ہوا، اور وہ بھی بغیر اطلاع۔ رام بھروسے نے رسمیات سے فارغ ہو کر بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کافرستان کے ایک خفیہ مشن پر آیا تھا۔ 3rd اور 4th سیکرٹری بھی میرے ہمراہ تھے۔ پاک انڈو سیکرٹ سروس کے ایک ایجنٹ سے ایک مائکرو فلم لینی تھی، چونکہ اس فلم کا تعلق پاک ایشیا سے تھا اور پاک ایشیا سیکرٹ سروسز کی تلاش میں تھی، اس لیے کافرستان اور پاک انڈو کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ یہ لین دین اپ لینڈ میں خفیہ طور پر ہو۔ سیکرٹ ایجنسیوں کے لوگوں کو چونکہ اس فیلڈ کے لوگ آپس میں پہچانتے ہیں، اس لیے میں نے خود اپنے ساتھیوں سمیت یہ فلم حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں آج صبح ہی یہاں پہنچ گیا اور ہوٹل 5 اسٹار میں عام سیاحوں کی طرح ہم ٹھہر گئے۔ وہ ایجنٹ ہوٹل کو حصار میں ٹھہرا ہوا تھا۔ دوپہر 12 بجے لین دین ہونا تھا، چنانچہ ہم تینوں 12 بجے وہاں پہنچ گئے۔ پاک انڈو ایجنٹ نے مطلوبہ فلم میرے حوالے کر دی اور میں ساتھیوں سمیت واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ کافرستان کی ایک فلائٹ چونکہ 2 بجے جاتی ہے، اس لیے اس پر ہم نے پہلے ہی سیٹیں بک کرا رکھی تھیں۔ ہم نے ہوٹل چھوڑا اور ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، لیکن ابھی ہم لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی وہاں آ گیا۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا اور پھر اس نے پسٹل پوائنٹ پر مجھ سے فلم مانگی۔ اس آدمی کا، جو یقیناً پاک ایشیائی سیکرٹ ایجنٹ تھا، رویہ انتہائی جارحانہ تھا، چنانچہ میں نے اسے فلم دے دی اور وہ فوراً ہی باہر نکل کر غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کافرستان بھجوا دیا اور خود فلائٹ چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ راجیش نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مطلب ہے کہ فلم وہ پاک ایشیائی ایجنٹ لے گیا ہے، لیکن ہم سفارت خانے کے لوگ اسے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس قسم کے کاموں کی تربیت ہی حاصل نہیں ہے۔ رام بھروسے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تو راجیش بے اختیار ہنس پڑا۔ میں اسپیشل منسٹری میں 2nd سیکرٹری ہوں، اور اتنا تو تم جانتے ہی ہوگے کہ اسپیشل منسٹری کافرستان کی تمام خفیہ ایجنسیوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے ان لوگوں کے کام اور طریقہ کار سے کوئی واقفیت نہیں ہوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ میں نے کبھی فیلڈ میں کام نہیں کیا۔ چنانچہ جب میں نے اپ لینڈ جا کر خود فلم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تو میرے ذہن میں اس قسم کے تمام امکانات موجود تھے، چنانچہ میں وہاں پہلے سے ہی ایک مائکرو فلم جیب میں ڈال کر یہاں آیا تھا۔ اس پاک ایشیائی ایجنٹ نے جس انداز میں مجھے گھیرا تھا، اگر میں ذرا بھی اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو لامحالہ وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ یہ لوگ انسانی جان کو چیونٹیوں سے بھی کم اہمیت دیتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی جان بچائی اور اسے وہ فلم جو میں نے ایجنٹ سے حاصل کی تھی دینے کے بجائے جیب سے وہ فلم نکال دی جو میں کافرستان سے ہمراہ لے آیا تھا، اور اس طرح وہ مطمئن ہو کر چلا گیا اور میری جان بھی بچ گئی اور اصل فلم بھی۔ یہ دیکھو، یہ ہے اصل فلم۔ راجیش نے کوٹ کی ایک چھوٹی سی جیب میں انگلیاں ڈال کر ایک مائکرو فلم نکالی اور رام بھروسے کے سامنے رکھ دی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے جلدی میں اصل فلم دے دی ہو اور اپنے والی تمہارے پاس رہ گئی ہو؟ رام بھروسے نے فلم کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تو راجیش بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا کلاس فیلو ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بھی تمہاری طرح احمق ہوں، راجیش نے ہنستے ہوئے کہا تو رام بھروسے بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ پھر اس نے گھنٹی دے کر چپڑاسی کو بلایا اور اسے مشروبات لانے کے لیے کہہ دیا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم کافرستان کی بجائے یہاں کیوں آ گئے؟ تمہارے لیے تو موقع غنیمت تھا۔ وہ آدمی مطمئن ہو کر چلا گیا۔ تم اطمینان سے اصل فلم کے ساتھ کافرستان پہنچ جاتے، رام بھروسے نے کہا۔ تم صرف سفارت خانے کے 2nd سیکرٹری ہو رام بھروسے، جبکہ میں اسپیشل منسٹری کا سیکرٹری ہوں۔ تمہاری اور میری سوچ میں یہی فرق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جب تک جہاز کافرستان پہنچے گا اس پاک ایشیائی ایجنٹ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ جو فلم اسے دی گئی ہے وہ جعلی ہے۔ اس سے وہ فوری طور پر سمجھ جائے گا کہ میں نے اس سے دھوکہ کیا ہے اور اصل فلم ساتھ ہی لے گیا ہوں۔ چنانچہ وہ کافرستان اپنے ساتھیوں کو فون کرے گا اور وہ لوگ ایئرپورٹ پر ہی یا تو مجھے گولی مار کر ہلاک کر دیں گے اور اصل فلم لے جائیں گے، یا پھر مجھے اغوا کر کے لے جائیں گے اور فلم حاصل کر لیں گے۔ اس لیے میں نے فوری طور پر جانے کا ارادہ بدل دیا، راجیش نے کہا تو رام بھروسے کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ کمال ہے، تم اس قدر گہرائی میں سوچتے ہو، حیرت ہے۔ بہرحال اب تم بتاؤ کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، رام بھروسے نے کہا۔ سفارتی ڈاک تو رات کی فلائٹ سے جاتی ہوگی، راجیش نے چونک کر کہا۔ یہاں سے سفارتی ڈاک صرف ہفتے میں ایک بار جاتی ہے، روزانہ نہیں جاتی، اور اس ہفتے کی ڈاک جا چکی ہے، اب آئندہ ہفتے جائے گی، رام بھروسے نے جواب دیا۔
اوہ تو یہ بات ہے، پھر ایسا ہے کہ تم یہ فلم لے کر فوری طور پر کسی چارٹرڈ جہاز سے کافرستان چلے جاؤ۔ تمہارے متعلق وہ لوگ کچھ نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے تم آسانی سے یہ فلم نکال کر لے جاؤ گے، راجیش نے کہا۔ نہیں، فوری طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں اپ لینڈ میں کسی سفارت خانے سے متعلق آدمی کو ملک سے باہر جانے کے لیے مقامی حکومت سے باقاعدہ NOC حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس میں 2-3 دن لگ جاتے ہیں، رام بھروسے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ ان پاکیشی ایجنٹوں کو جیسے ہی اصل صورتحال کا علم ہوگا، میں کافرستان نہیں گیا، یہاں رہ گیا ہوں، تو انہوں نے پاگلوں کی طرح مجھے تلاش کرنا شروع کر دینا ہے، اور ظاہر ہے ان کا خیال سب سے پہلے کافرستان کے سفارت خانے کی طرف ہی جائے گا۔ اور ہاں، تم اس استقبالیہ والوں کو فوری طور پر حکم دے دو کہ اگر کوئی آدمی آ کر پوچھے یا فون پر کوئی پوچھے تو اسے ہرگز میرے متعلق کچھ نہ بتایا جائے، راجیش نے آخر میں چونکتے ہوئے کہا، اور رام بھروسے نے جلدی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور پھر بٹن دبا کر اس نے استقبالیہ کے انچارج کو راجیش کی آمد کے بارے میں لا علمی ظاہر کرنے کی ہدایات دینی شروع کر دیں۔ تم ایسا کرو راجیش کے چند روز خاموشی سے یہاں ہمارے پاس رہو، پھر جب موقع ملے تو نکل جانا، رام بھروسے نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، جتنی زیادہ دیر ہوگی اتنا ہی زیادہ خطرہ بڑھ جائے گا۔ تم ان پاکیشی ایجنٹوں کو نہیں جانتے، یہ لوگ انتہائی فعال اور متحرک ہیں، راجیش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر ایک صورت اور میرے ذہن میں آئی ہے کہ کافرستان سے کسی آدمی کو ہنگامی طور پر یہاں بلایا جائے کسی بھی بہانے سے، اور اسے فلم دے کر واپس بھیج دیا جائے، رام بھروسے نے کہا۔ نہیں، یہ لوگ اب مستقل طور پر سفارت خانے اور اس سے متعلقہ افراد کی بھرپور نگرانی کریں گے، راجیش نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر کے سر کرسی کی پشت سے لگا دیا۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، یہاں سفارت خانے میں کسی نہ کسی سطح پر کوئی مقامی آدمی تو ملازم ہوگا، راجیش نے کافی دیر بعد آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اور سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، ڈرائیور اور اس قسم کا عملہ مقامی ہی ہوتا ہے، رام بھروسے نے کہا۔ ویری گڈ، تم ایسا کرو کہ کسی ایسے ڈرائیور کو بلا لو جو تمہارا اعتماد کا ہو، وہ مجھے رنگین شیشوں والی کسی بھی پرائیویٹ کار میں اپ لینڈ کے دارالحکومت سے 200 کلومیٹر دور یا گائی پہنچا دے۔ وہاں میرا ایک بااعتماد دوست رہتا ہے، وہ شکاری ہے اور آج کل ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس فلم کو آسانی سے نکال بھی لے جائے گا اور محفوظ ہاتھوں تک بھی پہنچا دے گا۔ میں وہیں رہ جاؤں گا اور جب مناسب ہوگا خاموشی سے چلا جاؤں گا، راجیش نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ڈرائیور کو بلا لیتا ہوں، وہ بے حد بااعتماد آدمی ہے، وہ رات کو ایئرپورٹ پر پرائیویٹ ٹیکسی بھی چلاتا ہے، وہ اپنی ٹیکسی میں تمہیں آسانی سے یگائی لے جائے گا، رام بھروسے نے کہا۔ یہاں اسے مت بلاؤ، تمہاری رہائش گاہ یہیں سفارت خانے کے اندر ہی ہوگی، راجیش نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ رام بھروسے نے چونک کر پوچھا۔ وہیں چلے چلتے ہیں، اسے کہہ دو کہ وہ اپنی پرائیویٹ ٹیکسی وہیں لے آئے فوری طور پر، اور ہم کسی عقبی راستے سے خاموشی سے نکل جائیں گے، راجیش نے کہا، تو رام بھروسے نے سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ راجیش نے میز پر موجود فلم اٹھا کر کوٹ کی اسی مخصوص جیب میں ڈال لی۔ عمران نے ٹیکسی آغا کے مخصوص اڈے سے کافی دور ہی چھوڑ دی اور پھر وہ پیدل ہی چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ آغا ایک عام سی رہائشی کالونی کی ایک کوٹھی میں رہتا تھا۔ عام لوگوں کے لیے وہ ڈاکٹر فراست علی تھا، نفسیات کا ڈاکٹر، چڑچڑا اور بد مزاج، لیکن اس نے کوٹھی کے تہہ خانوں میں اپنا مخصوص اڈا بنایا ہوا تھا جس میں آمد و رفت کے کئی خفیہ راستے بھی تھے۔ عمران چونکہ ان راستوں سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ ایک چھوٹی سی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد کوٹھی کا چھوٹا سا پھاٹک کھلا اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا۔ پروفیسر اکبر حسین سے ملنا ہے، میں ان کے صاحبزادے کا ٹیوٹر ہوں، عمران نے مخصوص کوڈ دہراتے ہوئے کہا کیونکہ وہ میک اپ میں تھا۔ آئیے، ملازم نے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کوٹھی کے اندر پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، نوجوان نے اسے ایک ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ آغا سے کہو کہ علی عمران آیا ہے پاکیشیا سے، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا تو وہ نوجوان چونک پڑا۔ اوہ، آپ؟ اس نوجوان نے کہا اور جلدی سے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ 3 وے سے 3 بول رہا ہوں، پاکیشیا سے علی عمران صاحب آئے ہیں، اس نوجوان نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ آئیے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، نوجوان نے کہا۔ تو تم تکلیف نہ کرو، میں پہنچ جاؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اور ڈرائنگ روم سے نکل کر ایک کونے میں بنے ہوئے گراج کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آغا کے مخصوص دفتر میں پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ آغا نے دروازے پر آ کر اس کا استقبال کیا۔ توصیف اس جوائس کو لے آیا ہے؟ عمران نے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ جی ہاں، وہ ڈارک روم میں موجود ہے۔ میں نے اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہے، لیکن آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آغا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کافرستان کے سیکنڈ سیکرٹری راجیش سے فلم حاصل کرنے گیا تھا۔ مجھے فوری حرکت میں آنا پڑا، اس لیے میں نے اسے ایئرپورٹ پر گھیر لیا۔ اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ فلم سمیت نکل جاتا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ کمال ہے، اتنی جلدی آپ نے اس کا سراغ لگا بھی لیا اور اسے پکڑ بھی لیا۔ آغا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس میں میری کسی ذہانت سے زیادہ خوش قسمتی کا دخل ہے کہ کلو ملتے گئے۔ فلم میں لے آیا ہوں، اب اسے چیک کرنا ہے۔ عمران نے جیب سے فلم کی ڈبیا نکالتے ہوئے کہا۔ آئیے، آغا نے کہا، اور پھر وہ دونوں ایک اور کمرے میں آ گئے جہاں اس فلم کی مشینری موجود تھی جس سے یہ فلم چیک ہو سکتی تھی۔ عمران ایک کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ آغا نے عمران سے فلم لے کر اسے جدید قسم کے مائکرو پروجیکٹر میں ایڈجسٹ کیا اور پھر پروجیکٹر آن کر دیا۔ سامنے سکرین روشن ہو گئی۔ پہلے چند لمحے تو صرف روشن رہی، پھر دھماکے سے اس پر ایک منظر ابھر آیا اور عمران یہ منظر دیکھتے ہی بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہ منظر کافرستان کی ایک تاریخی یادگار کا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آغا بھی حیرت سے اس فلم کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ چکر ہو گیا، یہ تو اس تاریخی یادگار کی دستاویزی فلم ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا نے ہاتھ بڑھا کر پروجیکٹر آف کر دیا۔ عمران تیزی سے اس کمرے سے نکل کر دوبارہ دفتر میں آیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ آغا بھی اس کے پیچھے آ گیا، البتہ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا اور ظاہر ہے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ فلم جعلی تھی۔ ایئرپورٹ کا نمبر ملاؤ اور معلوم کرو کہ کافرستان والی فلائٹ روانہ ہو گئی ہے یا نہیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا تو آغا نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایئرپورٹ انکوائری، لاؤڈر سے آواز نکلی۔ کافرستان جانے والی فلائٹ ابھی گئی تو نہیں؟ آغا نے پوچھا۔ 10 منٹ پہلے روانہ ہو گئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے اس سے ریسیور لیا اور پھر ہاتھ مار کر کریڈل دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خود ہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں ناٹران، اپ لینڈ سے اسپیشل منسٹری کا سیکنڈ سیکرٹری راجیش اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یہاں اپ لینڈ میں پاکنڈو ایجنٹ سے فلم حاصل کر کے کافرستان آ رہا ہے۔ فلائٹ کو یہاں اپ لینڈ سے فلائی کیے 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ وہ آدھے گھنٹے بعد کافرستان پہنچ جائے گی۔ راجیش کے ساتھ 2 اور آدمی بھی ہیں۔ میں نے ایئرپورٹ پر اسے گھیر لیا تھا لیکن اس نے مجھے ایک جعلی فلم دے کر بھیج دیا۔ اصل فلم اس کے پاس ہوگی۔ تم نے اب ہر صورت میں ایئرپورٹ پر اس راجیش سے مائکرو فلم حاصل کرنی ہے اور مجھے اس نمبر پر فوری اطلاع دیں۔ عمران نے آغا کا نمبر بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، وہ بچ کر نہ جا سکے گا، دوسری طرف سے ناٹران نے کہا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیسے چکر کھا گئے؟ آغا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کل دراصل میرے ستارے چکر میں ہیں۔ دوسرا، اس راجیش نے اداکاری بھی بڑی فطری اور معصومانہ کی تھی۔ شکل و صورت اور انداز سے بھی وہ فیلڈ کا آدمی نہ لگتا تھا، اور پھر ایئرپورٹ پر رش کی وجہ سے میں کوئی ہنگامہ بھی نہ کرنا چاہتا تھا۔ اب مجھے یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ سیدھا سادہ سرکاری افسر اس حد تک کایاں نکلے گا کہ پہلے سے ہی جیب میں دوسری مائکرو فلم ڈال کر آیا ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آغا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس جوائس کا کیا کرنا ہے؟ چند لمحوں بعد آغا نے پوچھا۔ اسے میں نے اس لیے اغوا کرایا تھا تاکہ اس سے پوچھ گچھ کر سکوں کہ کیا یہ مشن سیکرٹ سروس کا چیف ذاتی طور پر سر انجام دے رہا ہے یا پاکنڈو حکومت اس میں ملوث ہے، عمران نے کہا اور آغا نے سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً پون گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو آغا نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آغا نے کہا۔ اس نمبر پر عمران صاحب ہوں گے، دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی۔ یس، بات کیجیے، آغا نے ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا ہوا، فلم مل گئی؟ عمران نے ریسیور لے کر کہا۔ عمران صاحب، راجیش تو اپ لینڈ سے آیا ہی نہیں، اس کی سیٹ خالی ہے۔ اس کے دونوں ساتھیوں کو البتہ ہم ایئرپورٹ سے اغوا کر کے لے گئے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ اپ لینڈ کے ایئرپورٹ پر کوئی آدمی راجیش کے پاس آیا اور فون کا کہہ کر اسے اٹھا کر لے گیا۔ پھر راجیش کافی دیر بعد واپس آیا۔ ہم نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے ہمیں جھڑک دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ وہ اس فلائٹ پر نہیں جا رہا، وہ دونوں چلے جائیں، اور وہ اٹھ کر ایئرپورٹ سے باہر چلا گیا
اور یہ دونوں جہاز پر سوار ہو گئے۔ ویسے میں نے ایئرپورٹ حکام سے بھی معلوم کیا ہے، راجیش کی سیٹ خالی ہی آئی ہے۔ دوسری طرف سے ناٹران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اسے یہاں پلانٹ میں ہی تلاش کیا جائے۔ اوکے، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اور زیادہ الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ تو ضرورت سے زیادہ ہی تیز جا رہا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آپ اس کا حلیہ بتائیں، میں ابھی اس کی تلاش کا حکم دے دیتا ہوں۔ یہاں کے کافرستانی سفارت خانے میں تمہارا کوئی آدمی ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، سفارت خانے کی سیکیورٹی میں ایک آدمی ہے، آغا نے جواب دیا۔ اسے فون کر کے پوچھو، مجھے یقین ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا سفارت خانے ہی گیا ہوگا۔ عمران نے کہا تو آغا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، کافرستان ایمبیسی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، سیکیورٹی انسپکٹر بھوشن سنگھ سے بات کرائیں، میں اس کا دوست ناصر بول رہا ہوں، آغا نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بھوشن سنگھ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ریسیور سے ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی، ناصر بول رہا ہوں بھوشن سنگھ، کب تک ڈیوٹی پر ہو؟ آغا نے مسکراتے ہوئے کہا، شام 6 بجے تک۔ کیوں، کیا کوئی پروگرام ہے؟ اس بار بھوشن سنگھ نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں، آؤ گے؟ آغا نے کہا۔ ضرور آؤں گا، میرا انتظار کرنا، دوسری طرف سے بھوشن سنگھ نے کہا اور آغا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ خود فون کرے گا، آغا نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ عمران کا چہرہ تنا ہوا تھا اور پیشانی پر بے شمار شکنیں تھیں۔ چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اس وقت شدید ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ اس راجیش کا حلیہ تو بتا دیں، بھوشن سنگھ کو بتانا ہوگا، اس آغا نے کہا تو عمران نے اسے نہ صرف حلیہ بتا دیا بلکہ اس کے لباس کی تفصیل بھی بتا دی۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور آغا نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آغا نے کہا۔ بی ایس بول رہا ہوں۔ ریسیور سے بھوشن سنگھ کی آواز سنائی دی۔ بی ایس، فوری طور پر معلوم کرو کہ کافرستان کی اسپیشل منسٹری کا سیکنڈ سیکرٹری راجیش پچھلے 1.5 گھنٹے کے دوران سفارت خانے میں آیا ہے یا نہیں، اور اگر آیا ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ مجھے حتمی تفصیل اور فوری معلومات چاہیے۔ ویسے میں تمہیں اس کا حلیہ بھی بتا دیتا ہوں اور لباس کی تفصیل بھی، آغا نے کہا، اور پھر اس نے عمران کا بتایا ہوا حلیہ اور لباس کی تفصیل دہرا دی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی معلوم کر کے رپورٹ دیتا ہوں، بھوشن سنگھ نے کہا۔ خیال رکھنا، ہو سکتا ہے سفارت خانے کے اعلیٰ حکام اس کی آمد کو چھپانا چاہیں، تمہیں ہر صورت میں حتمی معلومات حاصل کرنی ہے، یہ بے حد اہم ہے، آغا نے کہا۔ بی ایس سے کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آغا نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، گارسن کلب، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آغا بول رہا ہوں، کوہی سے بات کراؤ، آغا نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ کوہی بول رہا ہوں باس، بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ کوہی، ایک آدمی کا حلیہ نوٹ کرو اور اپنی پوری تنظیم کو الرٹ کر دو، مجھے اس آدمی کو فوری تلاش کرنا ہے، آغا نے کہا، اور ایک بار پھر اس نے تفصیل سے راجیش کا حلیہ اور اس کے لباس کی تفصیلات دہرا دیں۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اس کا نام راجیش ہے اور یہ کافرستان کی اسپیشل منسٹری میں سیکنڈ سیکرٹری ہے۔ یہ آدمی ایئرپورٹ سے گیا ہے اور یقیناً کسی ٹیکسی میں گیا ہوگا، اسے تلاش کر کے فوری رپورٹ دو، آغا نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور آغا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کوہی کی تنظیم بے حد فعال ہے، یہ اسے ہر قیمت پر ڈھونڈ نکالے گی، آغا نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا۔ آپ تو بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں۔ چند لمحوں بعد آغا نے مسکراتے ہوئے کہا، بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی خاموشی سونا اور بولنا چاندی ہے، آغا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، بزرگ کہتے ہیں، جواب جاہلاں خاموشی باشد، عمران نے کہا، اور آغا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کی طرف سے جہالت کی سند بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، آغا نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گو وہ ہنس رہا ہے، لیکن عمران کے اس فکر نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے ہو، شاید تمہیں فارسی صحیح طور پر نہیں آتی، عمران نے اس کے چہرے کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آپ سے بھلا کوئی ناراض ہو سکتا ہے عمران صاحب، آغا نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی تم خام خواہ ناراض ہو گئے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاہلوں کے جواب میں خاموشی بہتر ہے، بلکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جاہل جواب میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔
عمران نے جان بوجھ کر معنی بدلتے ہوئے کہا اور آغا اس بار بے ساختہ انداز میں ہنس پڑا۔ آپ فکرے کا معنی بدلنا خوب جانتے ہیں، آغا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور توصیف اندر داخل ہوا اور عمران کو سلام کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے کمال ہے، آغا بھی ہنسنا جانتا ہے، میں تو اسے اس قبیل میں سمجھتا تھا جو ہنسنا نہیں جانتے، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران اس کے اس خوبصورت فکرے پر بے اختیار مسکرا دیا۔ توصیف واقعی بات کرنے کا فن جانتا تھا، کیونکہ اس نے بڑے خوبصورت انداز میں محاورتاً آغا کو گدھا کہہ دیا تھا، کیونکہ گدھے ہنس نہیں سکتے، لیکن باوجود اس کے اس نے فکرے میں جانور کا لفظ بھی نہ کہا تھا۔ جہاں استاد شاگرد دونوں اکٹھے ہو جائیں وہاں اگر ہنسا نہ جائے تو ظاہر ہے دونوں کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ آغا نے مسکراتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا اور اس کے اس خوبصورت جواب پر عمران بے اختیار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ آغا بھی حاضر جوابی میں کم نہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کرنل فریدی کی طرح سنجیدہ رہتا تھا۔ اس نے بڑے خوبصورت انداز میں ان دونوں کو مسخرہ کہہ دیا تھا۔ ارے تم موقع ہی کب دیتے ہو شرمندگی اٹھانے کا، ذرا شرمندگی کے قریب جاؤں تو آنکھیں نکالنے لگ جاتے ہو۔ توصیف نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایک شرمندگی تو تم سے اٹھائی نہیں جا رہی، دوسری شرمندگیاں کیسے اٹھاؤ گے؟ آغا نے ترکی بترکی جواب دیا اور عمران ان دونوں کی خوبصورت نوک جھونک سن کر مسکراتا رہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں شاعری، شرمندگی اور شہلا تینوں ہی شین سے شروع ہوتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے اب اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ توصیف شرمندگی کے لفظ کو مؤنث ہونے کی وجہ سے خاص پیرائے میں استعمال کر رہا تھا اور آغا اسے شہلا کے مترادف استعمال کر رہا تھا، اور عمران کی اس بات پر آغا اور توصیف دونوں ہی بیک وقت ہنس پڑے۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور آغا نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، آغا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ بی ایس بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بھوشن سنگھ کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ آغا نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا اور عمران بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ راجیش سفارت خانے میں آیا تھا۔ وہ سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری رام بھروسے کے کمرے میں کافی دیر بیٹھا رہا، گو یہاں استقبالیہ کو اس کی آمد سے لا علمی ظاہر کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا تھا، لیکن میں نے سیکنڈ سیکرٹری کے چپڑاسی سے معلوم کر لیا ہے، اس نے مشروبات ان دونوں کو لا کر دیے تھے۔ پھر راجیش رام بھروسے کے ساتھ اس کی رہائش گاہ پر گیا۔ وہاں سے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق رام بھروسے کا سرکاری ڈرائیور الطاف اپنی پرائیویٹ ٹیکسی میں اسے بٹھا کر سفارت خانے کے ایک عقبی راستے سے باہر لے گیا ہے، بھوشن سنگھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران جو لاؤڈر پر ساری بات سن رہا تھا اس نے جھپٹ کر آغا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ اس ٹیکسی کے نمبر اور تفصیل بتا سکتے ہو؟ عمران نے آغا کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ الطاف کی ذاتی ملکیت ہے، وہ میرا اچھا دوست ہے، اکثر ہم اس کی ٹیکسی میں سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں، بھوشن سنگھ نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے ٹیکسی کا نمبر، ماڈل اور رنگ بتا دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ہاتھ مار کر کریڈل دبا دیا۔ اس کو ہی کہو کہ فوری طور پر اس ٹیکسی کے بارے میں معلومات حاصل کرے، جلدی کرو۔ عمران نے ریسیور آغا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور آغا نے جلدی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹیکسی رکتے ہی راجیش ٹیکسی سے اترا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ میں واپس جاؤں جناب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ٹھہرو، راجیش نے مڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ اسی لمحے پھاٹک کھلا اور ایک لمبا تڑنگا آدمی جس کے جسم پر خاکی یونیفارم نما لباس تھا باہر آ گیا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ پیچھے کاندھوں تک آ رہے تھے، چہرہ چوڑا اور آنکھوں میں سرخی تھی، جسمانی لحاظ سے وہ مضبوط اور ورزشی جسم کا آدمی لگتا تھا۔ وہ غور سے راجیش کو دیکھ رہا تھا، پھر جیسے ہی راجیش اس کی طرف مڑا وہ آدمی بے اختیار چونک پڑا۔ آپ؟ اس آدمی کے منہ سے حیرت بھرے انداز میں نکلا۔ ہاں، راجیش نے مختصر سا جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی مڑ کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی کوٹھی کے اندر لے جانے کے لیے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی اندر لے گیا تو راجیش اس آدمی سے مخاطب ہوا۔ ڈرائیور کو گولی مار دو پانڈے، راجیش نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس، اس آدمی نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے راجیش نے کسی آدمی کو گولی مارنے کی بجائے کسی سانپ کو ہلاک کرنے کے لیے کہا ہو، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ اس آدمی جس کا نام پانڈے لیا گیا تھا اس نے البتہ پھاٹک بند کر کے کنڈا لگا دیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی پورچ میں روک کر ٹیکسی سے اتر کر کھڑا انہیں آتا دیکھ رہا تھا۔ آپ اندر تشریف رکھیں، میں ڈرائیور کو اس کا کمرہ دکھا لاؤں۔
یہ آرام کرے۔ پانڈے نے پورچ میں پہنچتے ہی راجیش سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے مگر جلدی آؤ، راجیش نے کہا اور قدم بڑھاتا برآمدے سے ہوتا ہوا درمیانی راہداری سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہو گیا جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ راجیش اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے کے فرش پر شیروں اور چیتوں کی کھالیں بچھائی گئی تھیں اور دیواروں پر جانوروں کے حنوط شدہ سروں کے ساتھ ساتھ پانڈے کی شکار کی حالت میں لی گئی بڑی بڑی تصویریں موجود تھیں۔ اس کمرے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مشہور پیشہ ور شکاری کا کمرہ ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد راہداری سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر پانڈے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ راجیش نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے سخت لہجے میں پوچھا۔ فنش کر دیا ہے، پانڈے نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ سنو، یہ ٹیکسی اور ڈرائیور کی لاش دونوں کو اس طرح سے ٹھکانے لگاؤ کہ اگر کوئی ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو اسے یہی کہا جا سکے کہ ٹیکسی اور ڈرائیور واپس چلے گئے، ٹیکسی کا نشان نہ مل سکے۔ راجیش نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو نصف گھنٹہ یہاں اکیلے بیٹھنا پڑے گا، پانڈے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، میری فکر مت کرو، کام درست طور پر ہو۔ پاک ایشیائی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، راجیش نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، پانڈے کبھی کوئی کچا کام نہیں کرتا، پانڈے نے کہا اور تیزی سے مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحے راہداری میں اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ راجیش نے میز پر پڑا ہوا ایک رسالہ اٹھایا اور اس کے ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ رسالہ شکاریات پر ہی مبنی تھا اور غیر ملکی شکاریوں کی مہمات کی کہانیاں اس میں چھاپی گئی تھیں۔ راجیش بیٹھا انہیں پڑھتا رہا۔ وہ اس وقت چونکا جب اسے راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے رسالہ واپس میز پر رکھ دیا۔ اسی لمحے پانڈے اندر داخل ہوا۔ کیا رہا؟ راجیش نے پوچھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی لاش سمیت ایسی دلدل میں پھینک آیا ہوں جہاں سے وہ قیامت تک باہر نہیں آ سکتی، پانڈے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، راجیش نے کہا۔ آپ کے لیے کچھ پینے کے لیے لے آؤں؟ پانڈے نے کہا اور مڑ کر ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بوتل اور 2 گلاس پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بوتل کھولی، دونوں گلاس آدھے آدھے شراب سے بھرے ہوئے تھے اور ایک گلاس راجیش کے سامنے رکھ دیا اور دوسرا لے کر وہ مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کافرستان کے مفاد میں کام کرنے کے لیے لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں پانڈے، اور مجھے خوشی ہے کہ تمہاری آج تک کارکردگی بے داغ رہی ہے۔ اب بھی کافرستان کے مفاد میں ایک ایسا کام آن پڑا ہے کہ اس سے خفیہ ایجنسی میں نہ صرف تمہاری ترقی ہو سکتی ہے بلکہ حکومت کافرستان کی نظروں میں تمہاری عزت اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ راجیش نے شراب کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آپ حکم فرمائیں جناب، میں کافرستان کی خاطر تو اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، پانڈے نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ مسئلے کی اہمیت تم اس بات سے سمجھ سکتے ہو کہ مجھے خود اس سلسلے میں میدان میں اترنا پڑا ہے، ورنہ اسپیشل منسٹری کے تحت لاکھوں نہیں تو ہزاروں ایجنٹ تو بہرحال کام کر ہی رہے ہیں، راجیش نے کہا۔ یس سر، میں تو آپ کو اس طرح اچانک دیکھ کر خود بے حد حیران ہو رہا ہوں، پانڈے نے کہا۔ مختصر طور پر بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں بھی اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ حکومت پاک ایشیا ویسٹرن کارمن کے ساتھ ایک خفیہ ہتھیار کے حصول کا خفیہ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں جب اس بارے میں اطلاعات ملی تو ہم بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ اگر یہ معاہدہ مکمل ہو جاتا اور یہ ہتھیار پاک ایشیا کو مل جاتا ہے تو کافرستان کے دفاع کو بری طرح نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹرن کارمن کی حکومت اس معاہدے کے بارے میں انکار کر رہی تھی اور حکومت پاک ایشیا بھی چوکنا تھی۔ اس لیے حکومت کافرستان نے اس معاہدے کی نقل حاصل کرنے کے لیے ایک تیسرے ملک پاک انڈو کی خدمات حاصل کیں، کیونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے کبھی پاک انڈو سیکرٹ سروس کا واسطہ نہ پڑا تھا۔ بہرحال مختصر بات یہ کہ پاک انڈو سیکرٹ سروس نے انتہائی کامیابی سے معاہدے کی نقل حاصل کر کے اسے مائکرو فلم کی صورت میں حاصل کر لیا، لیکن اطلاعات کے مطابق پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو علم ہو گیا، چنانچہ یہ طے پایا کہ یہ فلم پاک انڈو حکومت کسی تیسرے ملک میں حکومت کافرستان کے حوالے کرے گی۔ اس کے لیے اپ لینڈ کا انتخاب کیا گیا اور حکومت نے اس کی اہمیت اور اسے خفیہ رکھنے کے پیش نظر مجھے یہ فلم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا۔ میں نے اس ایجنٹ سے فلم حاصل کر لی، لیکن چونکہ مجھے خطرہ تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو کہیں اس لین دین کی اطلاع نہ ہو جائے، اس لیے میں حفظ ما تقدم کے طور پر ایک عام سی مائکرو فلم پہلے ہی جیب میں ڈال کر لایا تھا، اور بہرحال فلم حاصل کرنے کے بعد میں ایئرپورٹ پہنچا تو پاک ایشیائی ایجنٹ میرے سر ہو گئے۔
میں نے انہیں چکر دے کر نقلی فلم انہیں دے کر وقتی طور پر مطمئن کر دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے فوری طور پر اسے چیک کرنا ہے، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ یہ نقلی ہے وہ کافرستان میں اپنے ایجنٹوں کو ہوشیار کر دیں گے۔ اس طرح جیسے ہی میں کافرستان جہاز میں سے اتروں گا وہ مجھ سے اصل فلم حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ میں کافرستان جانے کی بجائے خاموشی سے واپس کافرستانی سفارت خانے پر پہنچ گیا۔ وہاں سیکنڈ سیکرٹری رام بھروسے کے ڈرائیور کو ساتھ لے کر اس کی پرائیویٹ ٹیکسی میں یہاں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان پاک ایشیائی ایجنٹوں نے بہرحال یہ کھوج لگا لینا ہے۔ میں سفارت خانے گیا تھا اور ڈرائیور اور ٹیکسی کا بھی انہیں پتہ چل جائے گا، اس لیے میں نے رام بھروسے سے یہی کہا تھا کہ میں یگابی جانا چاہتا ہوں، لیکن راستے میں ڈرائیور کو میں نے شیلانگ کا بتایا اور اسے لے کر یہاں آ گیا۔ مزید اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے لیے میں نے ٹیکسی ڈرائیور اور ٹیکسی دونوں کو غائب کرا دیا ہے۔ اب وہ لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لیں، انہیں یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ میں کہاں گیا ہوں۔ راجیش نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ نے کمال عقل مندی سے کام لیا ہے جناب، آپ تو ذہانت میں بڑے بڑے سیکرٹ ایجنٹوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، پانڈے نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اور راجیش مسکرا دیا۔ سیکرٹ ایجنٹ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں پانڈے، میں ہی تو ان سب کو کنٹرول کرتا ہوں۔ بہرحال اب تم نے یہ کرنا ہے کہ مجھے اس طرح کافرستان پہنچانا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ تم شکاری ہو اور شیلانگ پہاڑیوں سے کافرستان کی پہاڑی سرحد دور نہیں ہے۔ ظاہر ہے تم ایسے راستے جانتے ہوگے جس سے ہم آسانی سے کافرستان پہنچ سکتے ہیں، راجیش نے کہا۔ یس سر، یہ تو انتہائی معمولی بات ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیپ پر جائیں گے اور جیپ ان خفیہ راستوں سے نہیں گزر سکتی، وہاں سے پیدل جانا پڑتا ہے، پانڈے نے کہا۔ کتنا سفر کرنا ہوگا ہمیں؟ راجیش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ 2 دن کا سفر تو ہے، لیکن ہمیں انسان تو انسان، پرندے اور جانور بھی نہ دیکھ سکیں گے، پانڈے نے کہا۔ لیکن ان 2 دنوں میں ہم کھائیں گے کہاں سے اور درمیان میں آرام کہاں کریں گے؟ راجیش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی فکر مت کریں، میری ساری عمر شکار کھیلنے میں گزری ہے، تازہ شکار بھون کر آپ کو کھلواؤں گا، اور رہنے کے لیے پہاڑی غاریں۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں آرام کریں، فلم میں لے کر کافرستان پہنچا آتا ہوں، اس کے بعد آپ جس طرح چاہیں واپس جا سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو اس فلم کا کافرستان پہنچانا ہے، پانڈے نے کہا۔ نہیں، میں ان حالات میں کسی دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں پیدل جاؤں گا، راجیش نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یس سر، پانڈے نے کہا۔ میں فوری روانگی چاہتا ہوں، کیا ہم ابھی چل سکتے ہیں؟ راجیش نے کہا۔ سر، انتظامات کرنے ہیں، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، راستے کے انتظامات اور ایک خاص حد تک ہم جیپ پر جائیں گے، اس کے بعد پیدل، پانڈے نے جواب دیا۔ اوکے، تم انتظامات شروع کرو، میں اس دوران آرام کر لوں، راجیش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آئیے میں آپ کو کمرہ دکھا دوں، پانڈے نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے لے کر کمرے میں آ گیا جو خوابگاہ کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ انتظامات میں دیر مت کرنا، میں جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتا ہوں، راجیش نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، پانڈے نے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ توصیف کی کار انتہائی تیز رفتاری سے پہاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی اوپر چوٹی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ کوہی کے آدمیوں نے اس ٹیکسی کے متعلق یہی رپورٹ دی تھی کہ یہ ٹیکسی اپ لینڈ کے ایک پرفضا پہاڑی مقام شیلانگ کی طرف جاتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی، اور عمران یہ اطلاع ملتے ہی توصیف کو ساتھ لے کر شیلانگ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ شیلانگ کا نام سنتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ سیکنڈ سیکرٹری راجیش نے اب اس پہاڑی راستے سے کافرستان جانے کا پروگرام بنایا ہے، اور ظاہر ہے وہ اکیلا تو ان خوفناک پہاڑی سلسلوں کو پار نہیں کر سکتا، اس لیے لازماً کافرستان کا کوئی ایسا ایجنٹ شیلانگ میں موجود ہوگا جس کی مدد وہ حاصل کرے گا۔ شیلانگ تو کافی بڑا علاقہ ہے اور وہاں بے شمار سیاح آتے جاتے رہتے ہیں، توصیف نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر تو رونق ہی رونق ہوگی، وہاں جلوے ہی جلوے ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور توصیف کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ بحیثیت سیکرٹ ایجنٹ اس کی یہ بات انتہائی بچگانہ تھی۔ میرا مطلب تھا کہ ہم اس راجیش کو کیسے تلاش کریں گے؟ ظاہر ہے وہ کسی ہوٹل میں تو نہ ٹھہرا ہوگا، توصیف نے کہا۔ وہاں جا کر منادی کرائیں گے، ڈھول پٹوائیں گے، اگر پھر بھی نہ مل سکا تو تلاش گمشدہ کا اشتہار اخبار میں دے دیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور توصیف نے اتنی سختی سے ہونٹ بھینچ لیے جیسے اب اس نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ تقریباً 5 گھنٹے کی مسلسل اور تیز ڈرائیونگ کے بعد وہ شیلانگ پہنچ گئے۔
کار کسی ہوٹل میں لے چلو، عمران نے کہا، اور توصیف نے ایک پہاڑی ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں کار موڑ کر روک دی۔ عمران دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ چند لمحوں بعد وہ ہوٹل میں رہائش کے لیے ایک اچھا سا کمرہ حاصل کر چکے تھے۔ عمران نے اپنا میک اپ آغا کے اڈے میں ہی ختم کر دیا تھا، اس لیے اب وہ اپنے اصل حلیے میں تھا۔ غسل کرنے، لباس بدلنے اور چائے پینے کے بعد عمران نے توصیف کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور چند لمحوں بعد وہ پیدل چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ یہاں راستے میں ٹیکسی سٹینڈ میں نے دیکھا ہے، پرائیویٹ ٹیکسیاں وہاں کھڑی تھیں، عمران نے کہا۔ جی ہاں، شیلانگ سے جانے کے لیے یہاں ٹیکسیاں موجود ہیں، توصیف نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچ گئے۔ جی صاحب، کہاں جانا ہے آپ نے؟ ٹیکسی ڈرائیور انہیں دیکھتے ہی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہم نے جانا کہیں نہیں بھائی، بلکہ ہم تو ابھی آئے ہیں، تم ہمیں ابھی سے یہاں سے بھگانا چاہتے ہو، عمران نے کہا، اور کئی ٹیکسی ڈرائیور منہ لٹکا کر واپس اپنی اپنی ٹیکسیوں کی طرف مڑ گئے۔ آپ ذرا میری بات سن لیں، عمران نے ایک ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، اور پھر اسے لے کر ایک طرف آ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا۔ یہ رکھ لیجئے، عمران نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اس ادھیڑ عمر ڈرائیور کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ یہ مگر ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور نے حیرت بھرے انداز میں نوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کا ہے، صرف چند معمولی سی معلومات ہم نے حاصل کرنی ہے، اگر آپ تعاون کریں تو ایسا ہی ایک اور نوٹ آپ کو مل سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ فرمائیں، کیا چاہتے ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے جلدی سے نوٹ کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ دارالحکومت سے ایک سفید رنگ کی مورس ماڈل ٹیکسی پچھلے چند گھنٹوں کے دوران یہاں آئی ہے، اس میں ہمارا ایک دوست آیا ہے اور ہم نے اسے ہر صورت میں ملنا ہے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ٹیکسی کا نمبر بتا دیا۔ اوہو، میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن اسے تو شکاری پانڈے چلا رہا تھا، اس لیے مجھے وہ یاد بھی رہا، کیونکہ شکاری پانڈے کو میں نے پہلے کبھی ٹیکسی چلاتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ میں راہل روڈ پر ایک ہوٹل پر دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھا کر یہاں اڈے پر آنے کے لیے نکلا ہی تھا کہ ٹیکسی میرے قریب سے گزری، ادھیڑ عمر ڈرائیور نے فوراً ہی کہا، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ شکاری پانڈے، یہ صاحب کہاں رہتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈیوس روڈ پر ان کا بڑا سا مکان ہے، بہت مشہور آدمی ہیں جناب، یہاں سب انہیں جانتے ہیں، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا، اور جیب سے ایک اور 100 روپے کا نوٹ نکال کر اس نے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دیا۔ ڈرائیور کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ جناب، آپ واقعی سخی ہیں، پچھلے کئی روز سے دھندا نہیں ہوا تھا اور میں رقم سے تنگ تھا، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ اللہ رازق ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مڑ گیا۔ توصیف بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمال ہے عمران صاحب، آپ نے تو ایک لمحے میں اس کا کھوج نکال لیا، جبکہ میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے اسے تلاش کیا جائے گا، توصیف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لگن سچی ہو تو منزل خود چل کر آ جاتی ہے، کسی زمانے میں تم نے شاگردی والی بات کی تھی، پھر آج تک نہ پگڑی آئی اور نہ مٹھائی، اب بولو میں کیسے تمہیں استادی گر بتا دوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پگڑی مٹھائی والی شاگردی سے میں نے توبہ کر لی ہے، پگڑی آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہے اور مٹھائی کھانے سے شوگر کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا استاد جلد ہی اس جہان فانی سے کوچ کر جائے، اس لیے تو میں نے آج کل کی استادی شاگردی اختیار کر لی ہے، یعنی بس بن گئے شاگرد اور مان لیا استاد آپ کو، قصہ ختم، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واہ، کیا خوبصورت طریقہ ہے بچت کا، اگر تم بچت کے محکمے میں ملازم ہو جاتے تو یقیناً فائدے میں رہتے، لیکن بچت یک طرفہ نہیں ہو سکتی، استاد کو تو زیادہ بچت کرنی چاہیے، اس لیے اگر بھرپور ڈنر کھلانے کا وعدہ کرو تو چلو میں تمہیں شاگرد مان لیتا ہوں، عمران نے کہا، اور توصیف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ڈنر اور وہ بھی بھرپور؟ اوہ، پگڑی اور مٹھائی کی بچت کرتے کرتے 4 گنا خرچ کرنا پڑے گا، بہرحال ٹھیک ہے، اب استاد کا حکم تو نہیں ٹالا جا سکتا، یہ اور بات ہے کہ ڈنر ختم ہوتے ہی مجھے باتھ روم جانا پڑے، اور پھر وہاں سے ہوٹل سے باہر اور پیچھے استاد جانے اور ہوٹل کا بل، توصیف نے کہا، اور اس بار عمران بھی ہنس پڑا۔ عمران چونکہ شیلانگ کئی دفعہ آیا تھا، اس لیے اسے ڈیوس روڈ کا بخوبی علم تھا، اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ڈیوس روڈ کی طرف ہی جا رہے تھے۔ ڈیوس روڈ شیلانگ کے شمال مغرب کی طرف ایک خوبصورت سی سڑک تھی، جس پر رہائشی کاٹیج اور مقامات بنے ہوئے تھے۔ یہاں ایک شکاری پانڈے صاحب رہتے ہیں، ان کی رہائش گاہ کون سی ہے؟ عمران نے چوک پر کھڑے ایک سپاہی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ پانڈے صاحب؟ مگر وہ تو رہائش گاہ میں آپ کو نہیں ملیں گے، ابھی 10 منٹ پہلے میں نے انہیں جیپ میں بیٹھے
راہیلی کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی مہمان بھی تھے، اور اتنی بات تو میں جانتا ہوں کہ پانڈے صاحب اپنی رہائش گاہ میں اکیلے رہتے ہیں۔ سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا، او پھر تو ان کے پاس جانا ہی فضول ہے۔ کس قسم کی جیپ تھی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لینڈ روور تھی، سیاہ رنگ کی۔ سپاہی نے جواب دیا اور عمران سر ہلاتا ہوا مڑا۔ آؤ توصیف، وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے جانا ہوگا، عمران نے کہا اور توصیف نے سر ہلا دیا۔ یہ مہمان یقیناً وہ راجیش ہی ہوگا، اگر کوئی مقامی آدمی ہوتا تو یہ سپاہی اس سے ضرور واقف ہوتا، توصیف نے کہا، اور عمران نے تیز اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے ایک شارٹ کٹ سے جلد ہی واپس اس ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں ان کی کار تھی۔ کمرے سے سامان لے آؤ، جلدی کرو، عمران نے کہا، اور توصیف تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اس دوران ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے ایک بک سٹال کی طرف بڑھ گیا۔ شیلانگ اور اس کے ارد گرد کے پہاڑی علاقے کا تفصیلی نقشہ مل جائے گا؟ عمران نے بک سٹال والے سے پوچھا۔ جی ہاں، بک سٹال والے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک پیکٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے اسے پیمنٹ کی اور پھر واپس کار کی طرف بڑھ گیا۔ پیکٹ میں نہ صرف مختلف مقامات کے بارے میں تعارف موجود تھا، بلکہ اس میں ایک کافی تفصیلی نقشہ بھی تھا جسے طے کیا گیا تھا۔ اتنی دیر میں توصیف ایک بریف کیس اٹھائے واپس آیا۔ اس نے بریف کیس ڈگی میں رکھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ارے ہو، روکو روکو، جیپ روکو، سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے راجیش نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، تو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود پانڈے نے بے اختیار پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا اور جیپ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی، پھر سنبھل کر رک گئی۔ واپس چلو، وہ فلم تو میں وہیں چھوڑ آیا ہوں، راجیش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ او شکر ہے آپ کو بروقت یاد آ گیا، پانڈے نے کہا، اور راجیش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واقعی مجھ سے حماقت ہو گئی ہے، میں نے سونے سے پہلے اسے حفاظت کی غرض سے چھپا دیا تھا، اور آتے ہوئے اسے لینا واقعی میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اب میں نے اتفاقاً جیب ٹٹولی ہے تو مجھے یاد آیا ہے، راجیش نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور پانڈے نے سر ہلاتے ہوئے جیپ موڑی اور پھر تیزی سے اسے دوڑاتا ہوا واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ چونکہ ابھی وہ زیادہ دور نہ گئے تھے، اس لیے تھوڑی دیر بعد وہ اپنی رہائش گاہ والی سڑک پر پہنچ گئے، مگر اسی لمحے چوک پر کھڑے سپاہی نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پانڈے اور راجیش دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا ہوا، یہ کیوں روک رہا ہے؟ راجیش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، پانڈے نے کہا، لیکن اس نے جیپ روک دی تھی۔ جناب، ابھی چند منٹ پہلے دو آدمی آپ کی رہائش گاہ پوچھتے ہوئے آئے تھے، میں نے انہیں بتایا کہ آپ اپنے مہمان کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر راہیلی کی طرف گئے ہیں، تو وہ واپس چلے گئے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے اتنی جلدی واپس آنا ہے تو میں انہیں روک لیتا۔ سپاہی نے مؤدبانہ لہجے میں پانڈے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کیا حلیہ تھا ان کا، قد و قامت کیا تھا؟ پانڈے کے بولنے سے پہلے راجیش نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مقامی افراد تھے، سوٹ پہنے ہوئے تھے انہوں نے، لیکن شیلانگ میں پہلے میں نے انہیں نہیں دیکھا، شاید دارالحکومت سے آئے ہوں، بہرحال وہ پیدل ہی تھے، سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں حلیہ پوچھ رہا ہوں، راجیش نے سخت لہجے میں کہا، تو پانڈے نے جلدی سے جیب سے ایک نوٹ نکال کر سپاہی کی جیب میں ڈال دیا۔ او صاحب، اس کی کیا ضرورت تھی، ہم تو آپ کے خادم ہیں، سپاہی نے تشکرانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے دونوں افراد کے حلیے بھی بتا دیے اور راجیش کے پوچھنے پر ان کے قد و قامت بھی۔ شکریہ، بہرحال اب وہ نظر آئیں تو تم نے انہیں یہ نہیں بتانا کہ ہم واپس آ گئے ہیں، اس بار راجیش نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑا سا نوٹ سپاہی کی طرف بڑھا دیا۔ جی بہتر، جیسے آپ کا حکم، سپاہی نے جلدی سے نوٹ جھپٹتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی باقاعدہ سلوٹ بھی مار دیا۔ پانڈے نے جیپ آگے بڑھا دی۔ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ پانڈے نے پوچھا۔ بال بچے ہیں، میں جس بھول کو حماقت سمجھ رہا تھا وہی ہماری خوش قسمتی ثابت ہوئی ہے۔ یہ یقیناً پاک ایشیائی ایجنٹ تھے، ان میں سے ایک کا قد و قامت بالکل اسی آدمی کی طرح ہے جس نے ایئرپورٹ پر مجھ سے فلم حاصل کی تھی۔ اب وہ پہاڑوں میں ہمیں تلاش کرتے رہیں گے، راجیش نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اب ہم نے نہیں جانا؟ پانڈے نے جیپ اپنی رہائش گاہ کے بند پھاٹک کے سامنے روکتے ہوئے کہا۔ احمق ہو گئے ہو، اب ہم یہاں زیادہ محفوظ ہیں۔ تم نے دیکھا کہ یہ لوگ کس قدر فعال اور تیز ہیں کہ تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نہ صرف وہ یہاں شیلانگ پہنچ گئے ہیں بلکہ انہیں تمہارے متعلق بھی معلوم ہو گیا ہے، راجیش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پانڈے سر ہلاتا ہوا جیپ سے اترا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تالا کھولا اور پھر پھاٹک کھول کر
اور پھاٹک کو دھکیل کر پوری طرح کھول دیا۔ راجیش اس دوران جیپ سے اتر کر تیزی سے پیدل ہی اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ بیڈ روم میں تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ روم میں بچھی ہوئی شیروں کی کھال کے فرش کا ایک کونا اٹھایا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح جھٹکے سے پیچھے ہٹا جیسے اسے لاکھوں وولٹیج کا انتہائی طاقتور کرنٹ لگ گیا ہو۔ دوسرے لمحے اس نے انتہائی وحشیانہ انداز میں کھالوں کو اٹھا اٹھا کر ایک طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جناب؟ دروازے سے پانڈے کی آواز سنائی دی۔ وہ فلم نہیں ہے یہاں، راجیش نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ فلم نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے علاوہ تو اس کمرے میں کوئی نہیں آیا جناب، پانڈے نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اوہو، مل گئی، شکر ہے، ورنہ حقیقت میں تو پاگل ہو جاتا، اچانک راجیش نے انتہائی مسرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ شکر ہے، ورنہ تو واقعی مسئلہ بن جاتا، پانڈے نے بھی اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہاں شیلانگ آ کر میرے ذہن کو کیا ہو گیا ہے، پہلے فلم اٹھانی بھول گیا تھا، اب وہ جگہ بھول گیا جہاں فلم چھپائی تھی۔ راجیش نے فلم کو کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پانڈے کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور پانڈے صرف مسکرا دیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اور پھر وہ دونوں اس خوابگاہ سے نکل کر اس سٹنگ روم میں آ گئے۔ اب کیا پروگرام ہے جناب؟ پانڈے نے پوچھا۔ میرا خیال ہے اب میں خاموشی سے دارالحکومت چلا جاؤں اور وہاں پہلی فلائٹ سے کافرستان پہنچ جاؤں، یہ لوگ تو اب مجھے پہاڑیوں میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے، راجیش نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوچنے کے سے انداز میں کہا۔ جیسے آپ کا حکم جناب، لیکن میرا خیال ہے ہمیں کچھ دیر یہاں رہنا چاہیے تاکہ وہ یہاں سے کافی دور نکل جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی یہیں پھر رہے ہوں اور ہم سے ٹکرا جائیں، پانڈے نے کہا اور راجیش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کھانا تیار کرتا ہوں، کھانا کھا کر ہی جائیں گے، پانڈے نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ راجیش نے آنکھیں بند کر کے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کو اس کی یہاں آمد کا کیسے علم ہو گیا، اور پھر اس بات سے بھی کہ وہ پانڈے کے پاس آیا ہے، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اچانک ایک خیال آتے ہی اس نے نہ صرف چونک کر آنکھیں کھول دیں بلکہ سیدھا ہو گیا۔ اوہو، کہیں مجھے غلط فہمی نہ ہوئی ہو، وہ کوئی اور لوگ ہوں اور واقعی پانڈے سے ہی ملنے آئے ہوں، راجیش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس بارے میں پانڈے سے تفصیلی بات ہو سکے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کچن میں کھانا تیار کرنے میں مصروف ہوگا۔ پہاڑیوں میں جانے کے لیے ہمیں کوئی جیپ لینا پڑے گی، یہ کار کام نہیں دے گی، عمران نے ہاتھ میں موجود نقشے کو غور سے دیکھنے کے بعد بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس طرح تو وہ لوگ کافی دور نکل جائیں گے، توصیف نے کار کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ شیلانگ سے کافی دور نکل آئے تھے، لیکن ابھی تک انہیں کہیں بھی وہ سیاہ رنگ کی لینڈ روور جیپ نظر نہ آئی تھی جس کا حوالہ سپاہی نے دیا تھا۔ میں نے نقشہ دیکھ لیا ہے، وہ یقیناً خفیہ راستے سے جائیں گے، عام راستے پر جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے اور راجیش کسی صورت میں یہ خطرہ مول نہ لے گا اور کسی خفیہ راستے سے جانے کے لیے انہیں لازماً پیدل جانا ہوگا۔ آخری حد جہاں سے چیکنگ شروع ہوتی ہے کٹائی ہے، لیکن کٹائی تک جیپ تو جا سکتی ہے، کار نہیں جا سکتی، اس لیے ہمیں یہ کار شیلانگ چھوڑ کر فوری طور پر کوئی جیپ حاصل کرنی ہوگی، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو پھر میں واپس موڑ دوں؟ توصیف نے پوچھا۔ ہاں، عمران نے کہا اور توصیف نے رفتار اور کم کر کے ایک مناسب جگہ پر کار کو بڑی مشکل سے موڑ کر اس کا رخ واپس شیلانگ کی طرف کیا اور کار ایک بار پھر دوڑنے لگی۔ اتنی جلدی جیپ یہاں سے گزر گئی ہے، راستے میں ایک ہوٹل ہے جس کے سامنے تنگ موڑ ہے، وہاں کار روکنا، کم از کم پوچھ تو لیں کہ جیپ یہاں سے گزری بھی ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور راستے سے گئے ہوں اور ہم راہیلی والے راستے پر ہی دھکے کھاتے پھریں، عمران نے کہا اور توصیف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ روڈ سائیڈ ہوٹل آ گیا اور توصیف نے کار اس ہوٹل کی سائیڈ پر روک دی۔ ہوٹل عام سا پہاڑی ہوٹل تھا، بڑی بڑی دو چارپائیاں ایک طرف بچھی ہوئی تھیں، دو تین ٹرک بھی کھڑے تھے اور ان چارپائیوں پر ڈرائیور ٹائپ کے لوگ بیٹھے کھانا کھانے اور چائے وغیرہ پینے میں مصروف تھے۔ ٹرک عمارتی لکڑی سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سارے علاقے میں قیمتی عمارتی لکڑی کی بہتات تھی، اس لیے یہاں سے ہی لکڑی شہروں کو اور پھر ملک سے باہر بھجوائی جاتی تھی۔ عمران کار سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان چارپائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ السلام علیکم، عمران نے قریب جا کر کہا۔ وعلیکم السلام جناب، سب نے بیک آواز ہو کر ہی جواب دیا۔ سیاہ رنگ کی لینڈ روور جیپ میں ہمارے دو دوست یہاں سے گزرے ہوں گے، ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس وقت یہاں سے گزرے ہیں؟
इमरान ने बड़े नरम से लहजे में कहा। स्याह रंग की लैंड रोवर, वो जिसे शिकारी पांडे चला रहा था? एक ड्राइवर नुमा आदमी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ हाँ वही, इमरान ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। वो तो शिलांग वापस चले गए हैं। रहानी मोड़ पर उन्होंने जीप अचानक मोड़ी। मैं उस वक्त आ रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाकर ट्रक को आहिस्ता किया था। फिर वो मेरे आगे आगे यहाँ तक आए और आगे बढ़ गए। मैं यहाँ खाना खाने के लिए रुक गया। उस ड्राइवर नुमा आदमी ने तफसील से जवाब दिया। कितनी देर हुई है? इमरान ने पूछा। काफ़ी देर हो गई है, घंटा सवा घंटा पहले की तो बात ज़रूर है, उस आदमी ने जवाब दिया। बेहद शुक्रिया, आपने हमें आगे धक्के खाने से बचा लिया। अल्लाह आपको जज़ा देगा। खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा और तेज़ी से वापस कार की तरफ मुड़ गया। कुछ पता चला? इमरान के सीट पर बैठते ही तौसीफ ने पूछा। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, वरना हम तो पहाड़ियों में धक्के खाते फिरते और वो शिलांग में बैठे हम पर हंसते रहते। इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तौसीफ ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा और इमरान ने उसे उस ड्राइवर से हासिल होने वाली मालूमात बता दी। ओह, इसका मतलब है वो टाचीमू क्रॉसिंग पर हमसे पहले निकल गए होंगे, वरना वापस जाते हुए हमें ज़रूर नज़र आते। तौसीफ ने कहा। हाँ, और इस क्रॉसिंग से दूसरे रास्ते पर जाने का मतलब है कि वो वापस डेवस रोड ही गए हैं। यहीं से शॉर्टकट पड़ता है, वरना उन्हें पूरे शिलांग का चक्कर काट कर डेवस रोड जाना पड़ता, इमरान ने बताया। मगर वो फ़ौरन ही वापस क्यों चले गए हैं? तौसीफ ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तुम भी अब इसी रास्ते से चलो। मैं अब फौरी तौर पर इस पांडे की रहायशगाह चेक करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा और तौसीफ ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार इस चौक पर पहुंच गई जहां उन्हें पहले सिपाही मिला था, लेकिन वहां अब सिपाही मौजूद ना था। तौसीफ ने कार एक सिगरेटों वाली दुकान के सामने रोकी और फिर नीचे उतरकर वो दुकान की तरफ बढ़ गया। इमरान खामोश बैठा था। जाहिर है वो जानता था कि तौसीफ इस पांडे की रहायशगाह का पता पूछने गया है। इस रोड पर आखिर में है सुर्ख रंग की कोठी, तौसीफ ने वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। तौसीफ ने कार आगे बढ़ा दी और जब उन्हें दूर से वो सुर्ख रंग के पत्थरों से बनी हुई कोठी नजर आई तो इमरान ने तौसीफ को कार रोकने का इशारा किया और फिर जेब में ऑटोमेटिक पिस्टल की मौजूदगी का इत्मीनान करके वो कार से नीचे उतर आया। तौसीफ भी नीचे उतरा और उसने फुर्ती से कार को लॉक किया। अकबी तरफ से जाना होगा, इमरान ने कहा और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए इस सुर्ख रंग की कोठी की तरफ बढ़ गए। कोठी का फाटक बंद था। इमरान और तौसीफ अकबी तरफ पहुंच गए। दूसरे लम्हे उन्हें वहां एक दरख्त नजर आ गया जो दीवार से बिल्कुल ही करीब था। मैं पहले अंदर जाऊंगा, तुम यहीं रुको, इमरान ने कहा और दरख्त की तरफ बढ़ गया। तौसीफ खामोश खड़ा रहा। चंद लम्हों बाद एक हल्के से धमाके की आवाज़ पैदा हुई और इमरान अंदर कूद गया। ये कोठी की अकबी समत थी और खाली पड़ी हुई थी। इमरान चंद लम्हे दीवार के साथ दुबका रहा। जब फिर जेब से ऑटोमेटिक पिस्टल निकालकर उसने हाथ में लिया और दबे कदमों इमारत की तरफ बढ़ता गया। साइड गली से होता हुआ वो सामने के रुख पर आया तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि पोर्च में स्याह रंग की लैंड रोवर जीप मौजूद थी। इसका मतलब था कि राजेश और पांडे दोनों ही अंदर मौजूद हैं, लेकिन सामने के रुख बाहर कोई आदमी ना था। इमरान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। चंद लम्हे बरामदे की साइड में रुककर उसने झांका और किसी को ना पाकर वो उछलकर जैसे ही बरामदे में पहुंचा, अचानक खटाक की आवाज़ के साथ ही उसके सर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। इमरान के मुंह से बेख्तियार चीख सी निकली और वो उछलकर मुंह के बल नीचे गिरा ही था कि उसके सर पर एक बार फिर ज़रब लगी और इसके साथ ही उसका चकराता हुआ जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया। पांडे और राजेश दोनों ड्राइंग रूम में बैठे खाना खाने में मसरूफ़ थे कि अचानक पांडे फड़क कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे के अजलात तन गए थे और आंखें इस शिकारी जानवर की तरह सुकड़ गई थीं। उसे अचानक अपना पसंदीदा शिकार नजर आ गया हो। क्या हुआ? राजेश ने हैरान होकर कहा। कोई अकबी तरफ से कोठी के अंदर कूदा है। आप बाथरूम में जाएं, मैं जाकर उसे पकड़ता हूँ, पांडे ने मध्यम आवाज़ लेकिन पुरजोश लहजे में कहा और फिर इससे पहले कि राजेश कुछ कहता वो तेज़ी से मुड़ता और बिल्ली की तरह दबे कदमों चलता ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। राजेश का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो जहनी तौर पर तो काम कर सकता था, लेकिन चूंकि अमली तौर पर उसने कभी काम ना किया था, इसलिए किसी की इस तरह आमद का सुनते ही उसका दिल बेख्तियार धड़कने लगा और चेहरे पर हल्की सी जर्दी सी छा गई। वो तेज़ी से बाथरूम की तरफ मुड़ा और उसने बाथरूम के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और बाकायदा चिटखनी चढ़ा दी।
اسی لمحے اسے ایک خیال آیا تو اس نے جلدی سے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ فلم نکالی اور باتھ روم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ باتھ روم کے اوپر روشن دان تھا جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ اونچا کیا اور پھر فلم کو ان سلاخوں کے درمیان سے باہر اچھال دیا۔ ہلکی سی کٹک کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دوسری طرف برآمدے کی چھت ہے، اس لیے اس نے بلا دھڑک فلم دوسری طرف اچھال دی تھی۔ اسی لمحے اسے دور سے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی ہلکے سے دھماکے سے نیچے گرا ہو۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ پانڈے نے جس طرح کا رد عمل ظاہر کیا تھا، اس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ پانڈے آسانی سے مار نہ کھائے گا۔ وہ مشہور شکاری تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ شکاریوں کی طرح معمولی سے خطرے کا احساس ہوتے ہی اس کی تمام حسیات یکلخت جاگ اٹھی تھیں، لیکن اب مکمل خاموشی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوٹھی میں کوئی جی روح نہ ہو، صرف اس کے دل کے دھڑکنے کی تیز تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لیکن راجیش دروازے سے لگ کر خاموش کھڑا رہا۔ کافی دیر بعد اسے پانڈے کی آواز سنائی دی تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، جیسے اب تک وہ سانس کو اپنے سینے میں ہی روکے کھڑا رہا ہو۔ اس نے جلدی سے چٹکنی کھولی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ 2 آدمی تھے جناب، وہی 2 جن کے حلیے اس سپاہی نے بتائے تھے۔ ایک اندر کودا تھا، اسے میں نے برآمدے میں رک کر مار گرایا۔ دوسرا باہر تھا، میں نے سائڈ سے جا کر چیک کیا اور پھر میں نے جا کر اسے بھی مار گرایا۔ اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ گولیوں سے اڑا دوں انہیں؟ پانڈے نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ او ویری گڈ پانڈے، تم نے یہ تو بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، راجیش نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، پانڈے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہیں وہ؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے ہیں، راجیش نے کہا۔ میں نے انہیں سائیڈ روم میں کرسیوں سے باندھ دیا ہے، آئیے، پانڈے نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ راجیش اس کے پیچھے چل پڑا اور پھر وہ دونوں اس سائیڈ روم میں پہنچ گئے جہاں کرسیوں پر 2 مقامی آدمی رسیوں سے بندھے بے ہوشی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھی طرح باندھا ہے انہیں، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، راجیش نے غور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، میں شکاری ہوں، میری بندھی ہوئی گانٹھ کوئی کھول ہی نہیں سکتا، پانڈے نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اوکے، انہیں ہوش میں لے آؤ، راجیش نے کہا اور پانڈے تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکنا کھولا اور ایک آدمی کی ناک سے لگا دی، پھر اسے ہٹا کر اس نے دوسرے کی ناک سے لگایا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ہی ہوش میں آ گئے تو پانڈے بوتل پر ڈھکنا لگا کر پیچھے ہٹ گیا اور اس نے بوتل ایک طرف کونے میں رکھ دی۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم دونوں اور یہاں کیسے آئے ہو؟ راجیش نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یہ تم نے ہمیں باندھ کیوں رکھا ہے؟ ہم تو مسٹر پانڈے سے ملنے آئے تھے۔ پہلے آئے تو سپاہی نے کہا کہ وہ جیپ پر بیٹھ کر چلے گئے ہیں، دوبارہ آئے تو کسی نے کال بیل کا جواب بھی نہ دیا۔ ہم نے سوچا کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، چنانچہ میں اکبی طرف سے اندر آ گیا، پھر کسی نے اچانک میرے سر پر کوئی چیز مار دی، ایک آدمی نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم پاک ایشیائی ایجنٹ نہیں ہو؟ راجیش نے بے اختیار حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایجنٹ؟ پاک ایشیائی کیا مطلب؟ ہم تو مسٹر پانڈے سے شیر کی چربی خریدنے آئے تھے، اس آدمی نے کہا تو پانڈے چونک پڑا۔ شیر کی چربی کیا مطلب؟ میرے پاس کہاں سے شیر کی چربی آ گئی؟ پانڈے نے حیران ہو کر کہا۔ آپ پانڈے ہیں، مشہور شکاری؟ اس آدمی نے کہا۔ ہاں، پانڈے نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، شکاریوں کے پاس ہی تو شیر کی چربی ملتی ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم وہی آدمی ہو جس نے ایئرپورٹ پر مجھ سے فلم وصول کی تھی، تمہارا قد و قامت بالکل وہی ہے، صرف چہرہ بدلا ہوا ہے، راجیش نے یکلخت غصیلے لہجے میں کہا۔ ایئرپورٹ پر فلم؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہو رہی ہے، اس آدمی نے بڑے یقین دلانے والے لہجے میں کہا۔ پانڈے ان کی تلاشی لی ہے؟ راجیش نے کہا۔ جی ہاں، ان دونوں کی جیبوں میں آٹومیٹک پسٹل تھے باس، باہر برآمدے میں پڑے ہیں، پانڈے نے جواب دیا۔ او، پھر یہ یقیناً وہی لوگ ہیں۔ سنو، سچ سچ بتا دو کہ تم نے میرا یہاں کا پتہ کیسے چلایا ہے، ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا، راجیش نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ یقین کریں جناب، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے، ہم پانڈے صاحب سے شیر کی چربی لینے آئے تھے، اس آدمی نے کہا۔ پانڈے؟ راجیش چند لمحے غور سے انہیں دیکھتا رہا، پھر تیزی سے پانڈے کی طرف مڑا۔ جی صاحب، پانڈے نے چونک کر پوچھا۔ انہیں گولیوں سے اڑا دو، یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، آسانی سے زبان نہ کھولیں گے، راجیش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
جیسا حکم جناب، پانڈے نے جیب سے ایک ریوالور نکالتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے کمرہ ریوالور کے دھماکوں سے گونج اٹھا۔ پانڈے نے فائر کھولنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا تھا۔ عمران نے ہوش میں آتے ہی حالات کا جائزہ لے لیا تھا۔ توصیف بھی ساتھ والی کرسی پر بندھا ہوا بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے جو دو آدمی کھڑے تھے ان میں سے ایک کو تو وہ پہچان گیا تھا، وہ راجیش تھا، جبکہ دوسرا اجنبی تھا، لیکن اس کی جسمانی ساخت اور اس کا انداز دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شکاری ہے، اور ظاہر ہے وہ پانڈے ہی ہو سکتا ہے۔ ہوش میں آ جانے کے باوجود اس کے سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ اس نے جب توصیف کو بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے لامحالہ اپنے سر میں ہونے والے دھماکوں پر خود ہی کنٹرول کرنا پڑا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ راجیش چونکہ فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر ان کی ہلاکت کا فیصلہ کرے۔ اس کے ہاتھ کرسی کے عقب میں کر کے باندھے گئے تھے۔ عمران نے اپنی کلائیوں کو حرکت دے کر یہ چیک کرنا شروع کر دیا کہ اس کی کلائیاں کس انداز میں باندھی گئی ہیں، اور دوسرے لمحے یہ محسوس کر کے اس کے ہونٹ بھینچ گئے کہ جس کسی نے بھی اسے باندھا تھا اس نے اس رسی کو کلائیوں سے کافی اوپر کر کے باندھا تھا۔ اس طرح وہ ناخنوں میں موجود بلیڈوں کی مدد سے اسے کاٹ بھی نہ سکتا تھا، کیونکہ انگلیاں مڑ کر جہاں تک جا سکتی تھی رسی وہاں سے کافی اونچی بندھی ہوئی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ یہ انداز کسی شکاری کا ہوتا ہے جو کسی شکار کیے جانور کو بے بس کرنے کے لیے اسی انداز میں رسی باندھتا ہے، اور پانڈے ظاہر ہے ماہر شکاری تھا۔ اس لیے اسی لمحے راجیش نے گفتگو شروع کر دی اور عمران نے اسے باتوں میں الجھایا۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت لینا چاہتا تھا تاکہ ان رسیوں کو کھول سکے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ شکاری گانٹھ لگانے میں بے حد ماہر ہوتے ہیں، اور ان کی لگائی ہوئی مخصوص انداز کی گانٹھ کھولنے کے لیے طاقت کی بجائے عقل استعمال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ گانٹھ اس انداز میں باندھی جاتی ہے کہ اگر اسے کھولنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے تو یہ گانٹھ اور زیادہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ عمران نے اپنے جسم کو سکیڑا اور بازوؤں کو کرسی کی پشت کے اندر دبا کر اس نے گانٹھ کو قدرے ڈھیلا کر دیا۔ وہ راجیش سے مسلسل باتیں بھی کیے چلا جا رہا تھا، لیکن چونکہ اس کی انگلیاں کسی صورت بھی گانٹھ تک نہ پہنچ پا رہی تھیں، اس لیے گانٹھ کھولنے کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب اس کی توقع کے عین مطابق راجیش نے مزید کوئی بات کرنے کی بجائے پانڈے کو ان پر فائر کھولنے کا حکم دے دیا، اور پانڈے چونکہ ماہر شکاری تھا اس لیے راجیش کا حکم ملتے ہی بجلی کسی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا اور اس کا رخ عمران کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ لیکن جیسے ہی اس کی انگلی نے ٹریگر پر حرکت کی، اسی لمحے عمران کا نچلا جسم بجلی کسی تیزی سے اوپر کو اٹھا اور اس کی دونوں لاتیں پوری قوت سے اوپر کو اٹھ کر سامنے کھڑے پانڈے کے اس ہاتھ سے ٹکرائیں جس میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ ٹریگر دب جانے کی وجہ سے گولیاں چلنے کے دھماکے ضرور ہوئے، مگر ریوالور کی نالی کا رخ پہلے چھت کی طرف ہوا اور پھر ریوالور پانڈے کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عمران کا جسم فضا میں ہی کلا بازی کھا کر کرسی کے عقب میں گیا، اور اس طرح اس کے دونوں بازو بھی کرسی کی پشت سے رگڑ کھا کر اوپر کو اٹھے اور کرسی کی پشت سے آزاد ہو جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لمحے توصیف کا جسم بھی حرکت میں آیا، لیکن اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس طرح اس کے بازو بھی کرسی کی پشت سے آزاد ہو گئے، اور جب تک عمران کا جسم کلا بازی کھا کر کرسی کی پشت پر جا کر کھڑا ہوتا، توصیف بجلی کسی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے کرسی اس کے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی پوری قوت سے پانڈے اور اس کے ساتھ کھڑے راجیش دونوں کے جسموں سے ایک دھماکے سے جا ٹکرائی اور وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے، مگر پانڈے نے نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اچھل کر عمران سے آ ٹکرایا، جبکہ راجیش اس طرح پہلو کے بل فرش پر گرا تڑپتا رہا۔ پانڈے توپ کے گولے کی طرح اڑتا ہوا عمران سے آ ٹکرایا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے ہی تھے کہ یکلخت توصیف نے اچھل کر پوری قوت سے اٹھتے ہوئے پانڈے کی کن پٹی پر پوری قوت سے بوٹ کی ٹو ماری اور پانڈے کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش میں دھماکے سے نیچے گرا اور ساقط ہو گیا، جبکہ اس دوران عمران ایک بار پھر الٹی کلا بازی کھا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ لیکن توصیف واقعی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو ساقط کر چکا تھا۔ ویری گڈ، تم نے تو مٹھائی اور پگڑی دونوں ہی معاف کرا لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور توصیف مسکرا دیا۔ آپ کو دیکھ کر جسم میں واقعی خود بخود چستی آ جاتی ہے۔ آپ نے جس انداز میں فائرنگ کو روکا ہے وہ واقعی قابل داد تھا، ورنہ اس شکاری کے نشانے کے خطا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اور پھر آپ کے اچانک کلا بازی کھا کر آزاد ہونے سے مجھے بھی خیال آیا کہ کرسی کی گرفت سے اس طرح ہی آزاد ہوا جا سکتا ہے، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔
اپنی پشت میری طرف کرو، میں گانٹھ کھولوں۔ عمران نے کہا اور پھر خود بھی توصیف کی طرف پشت کر کے اس نے ہاتھوں سے رسیاں کھولیں اور چند لمحوں بعد توصیف کے بازو رسیوں کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے، کیونکہ عمران جانتا تھا کہ شکاری گانٹھ کس طرح کھلتی ہے۔ لائیے میں آپ کو کھول دوں، توصیف نے اپنے بازو آزاد ہوتے ہی تیزی سے عمران کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ یہ کیسی گانٹھ ہے؟ اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد توصیف کی حیرت بھری آواز سنائی دی، سر پیر تو آج کل کے زمانے میں نکھٹو چیز سمجھے جاتے ہیں، اصل چیز تو پیٹ ہے۔ ساری دنیا پیٹ کے چکر میں ہے، اس لیے تم بھی پیٹ کی طرف توجہ دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا یہ بات ہے، توصیف نے ہنستے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے گانٹھ کھل گئی، کیونکہ گانٹھ کے درمیانی حصے میں اس کو بل دے کر چھوٹا سا رنگ بنا دیا جاتا تھا، اور اس رنگ کو کھینچنے سے گانٹھ کھل سکتی تھی، ورنہ دوسری کسی صورت میں بھی نہ کھلتی تھی۔ اور یہ رنگ اس انداز میں ہوتا تھا کہ یہ گانٹھ کا حصہ ہی معلوم ہوتا تھا، اس لیے عام لوگ اسے پہچان ہی نہ سکتے تھے۔ صرف جو لوگ شکاریوں کی اس مخصوص گانٹھ کے فن سے واقف ہوتے تھے وہی اسے کھول سکتے تھے۔ اس پانڈے کو اٹھا کر کرسی پر ڈالو اور اس سے باندھ دو، میں اس راجیش کو دیکھتا ہوں۔ عمران نے ہاتھ آزاد ہوتے ہی توصیف سے کہا اور تیزی سے راجیش کی طرف بڑھا جو ساکت پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ کر تالاب کی صورت میں اس کے جسم کے درمیان اکٹھا ہو کر جلیبی کی طرح مڑ کر جم چکا تھا۔ اوہ یہ تو مر چکا ہے، اس کا سر پھٹ گیا ہے، عمران نے قریب جا کر اسے سیدھا کرتے ہوئے ایک کہا۔ مر گیا ہے اتنی جلدی؟ توصیف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بیچارہ افسر آدمی تھا، اس کا سر ہماری طرح ضربیں کھا کھا کر پتھر تو نہیں ہوا، کرسی کے ڈنڈے کی ایک ہی ضرب اس کے لیے کافی ثابت ہوئی ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے جھک کر اس کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ معاہدے کی فلم اس کے پاس ہی ہوگی۔ لیکن انتہائی تفصیلی تلاشی لینے کے باوجود جب فلم دستیاب نہ ہوئی تو عمران کے ہونٹ بھنج گئے۔ اب یہ پانڈے ہی بتا سکے گا، انہوں نے شاید اسے حفاظت کی غرض سے کہیں چھپا دیا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ پھر میں اسے ہوش میں لے آؤں؟ توصیف نے مڑ کر کہا۔ وہ اسے کرسی پر بٹھا کر رسی سے اچھی طرح باندھ چکا تھا۔ تم ایک چکر باہر کا لگاؤ، میں اسے خود ہی ہوش میں لے آتا ہوں، عمران نے کہا، اور توصیف سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے پہلے پانڈے کے عقب میں بندھے ہوئے ہاتھ اور پیروں کو چیک کیا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بیک وقت بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد پانڈے کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو عمران پیچھے ہٹا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف پڑا ہوا پانڈے کا ریوالور اٹھایا اور اس کا میگزین کھول کر اسے چیک کرنے لگا۔ میگزین میں صرف 2 گولیاں کم تھیں، باقی 10 موجود تھیں۔ عمران نے میگزین بند کیا تو اسی لمحے پانڈے نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور عمران اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہارا باس راجیش مر چکا ہے پانڈے، اس لیے اب تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے ششدر کر دیا ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم لوگ اس طرح بندے ہونے کے باوجود بھی اس طرح اپنا دفاع کر سکتے ہو، پانڈے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ شکاری فطرت ہونے کی وجہ سے اس نے ہوش میں آتے ہی اپنے آپ کو فوری طور پر سنبھال لیا تھا۔ تم نے ہمیں بھی شاید کوئی شکار ہونے والا جانور سمجھ لیا تھا، بہرحال چھوڑو اس بات کو، میں تمہیں باوجود اس کے کہ تم نے اپنی طرف سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی پوری کوشش کی تھی، زندہ رہنے کا چانس دے سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ مائکرو فلم کہاں ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فلم؟ وہ تو راجیش کے پاس تھی، پہلے ہم جیپ پر پہاڑی راستے سے کافرستان پہنچنے کے لیے چل پڑے تھے، مگر راستے میں راجیش صاحب کو یاد آ گیا کہ فلم وہ یہیں چھوڑ آئے ہیں، چنانچہ ہم واپس آئے اور پھر راجیش نے خوابگاہ کے قالین کے نیچے سے فلم نکال کر اپنی جیب میں رکھ لی، کیونکہ چوک پر سپاہی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ تم لوگ ہمیں پوچھنے کے لیے آئے تھے، اس لیے راجیش صاحب نے یہیں ٹھہرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ تم ہمارے پیچھے پہاڑی راستوں کی طرف جاتے تو وہ یہاں سے دارالحکومت اور پھر وہاں سے کافرستان پہنچ جائیں۔ فلم تو انہی کے پاس تھی، پانڈے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس موجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ موجود نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانڈے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے انداز سے ہی عمران سمجھ گیا کہ پانڈے درست کہہ رہا ہے۔ واپسی پر فلم حاصل کرنے کے بعد راجیش کتنی دیر اکیلا رہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں کھانا پکانے کچن میں گیا تھا، وہ یہیں رہے، پھر میرے پیچھے کچن میں آ گئے، اس کے بعد ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے، اس دوران مجھے کھٹکا سنائی دیا
تو میں انہیں وہیں چھوڑ کر باہر گیا۔ پہلے تمہارے سر پر راڈ مار کر تمہیں بے ہوش کیا، پھر جا کر تمہارے ساتھی کو بے ہوش کیا اور پھر تمہاری تلاشی لی۔ اس کے بعد تمہیں اس کمرے میں رسیوں سے باندھ دیا۔ اس دوران راجیش صاحب ڈائننگ روم میں ہی رہے اور اکیلے رہے۔ پانڈے نے جواب دیا۔ اسی لمحے توصیف اندر داخل ہوا۔ کوٹھی قطعی خالی ہے اور یہ ہمارا اسلحہ۔ توصیف نے ایک آٹومیٹک پسٹل عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم یہیں رکو، میں ڈرائنگ روم میں چیک کرتا ہوں کہ راجیش نے فلم کہاں چھپائی ہوگی۔ عمران نے توصیف سے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم میں اس نے پورے کمرے بلکہ سائیڈ باتھ روم کی انتہائی ماہرانہ انداز میں تلاشی لے لی، لیکن فلم کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ فلم کہاں جا سکتی ہے؟ پانڈے کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ پھر فلم، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں توصیف اور پانڈے موجود تھے۔ فلم وہاں نہیں ہے پانڈے، اور تم جانتے ہو کہ فلم ہم لے کر ہی واپس جائیں گے، اس لیے اگر تم واقعی زندہ رہنا چاہتے ہو تو سچ سچ بتا دو کہ فلم کہاں ہے۔ عمران نے اس بار انتہائی سرد لہجے میں کہا، مجھے واقعی معلوم نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، پانڈے نے جواب دیا اور عمران نے ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ اب ہمیں پورے مکان کی تلاشی لینی ہوگی۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اسے گولی مار دیں پھر اطمینان سے تلاشی لیتے رہیں گے۔ توصیف نے سرد لہجے میں پانڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، اب اسے زندہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ عمران نے کہا تو توصیف نے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا رخ بجلی کی سی تیزی سے پانڈے کی طرف کیا، اور اس سے پہلے کہ پانڈے جو شاید کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا اس کے حلق سے آواز نکلتی، تڑتڑاک گولیاں اس کے سینے میں گھستی چلی گئیں اور وہ بیچارہ چیخ بھی نہ سکا۔ عمران اس دوران کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ توصیف تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا، لیکن مسلسل 2 گھنٹوں تک پورے مکان اور اس کے ہر حصے کی مکمل اور تفصیلی تلاشی لینے کے باوجود جب فلم نہ ملی تو عمران کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی۔ توصیف کا منہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ فلم کہاں جا سکتی ہے؟ توصیف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس پانڈے کی بھی تلاشی لے لو، بس یہی ایک پوائنٹ رہ گیا ہے۔ عمران نے اچانک کہا تو توصیف ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ کمال ہے، اس کا تو مجھے خیال بھی نہ آیا تھا، توصیف نے تیز لہجے میں کہا اور دوڑتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران صوفے پر اس طرح ڈھیر نظر آ رہا تھا جیسے بے پناہ تھک گیا ہو۔ اس کی پیشانی شکنوں سے پر تھی اور آنکھوں سے شدید الجھن نمایاں تھی۔ راجیش اور پانڈے دونوں ختم ہو چکے تھے لیکن فلم غائب تھی۔ پانڈے نے جس انداز میں جواب دیے تھے اس لحاظ سے عمران کو مکمل یقین تھا کہ فلم اس کے پاس سے بھی برآمد نہیں ہوگی۔ اس نے اسے ہلاک کرنے کی اجازت اس لیے دے دی تھی کہ ایک تو وہ یقینی طور پر کافرستان کا ایجنٹ تھا اور دوسرا وہ بے حد تیز ترار آدمی تھا۔ اگر اسے آزاد ہونے کا موقع مل جاتا تو یقیناً وہ ان کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد توصیف منہ لٹکائے اندر داخل ہوا۔ نہیں ہے، توصیف نے مختصر سے لفظوں میں کہا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے اب مجھے جاسوسی چھوڑ کر کسی نجومی کا شاگرد بننا پڑے گا۔ چند لمحوں بعد عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش یہ راجیش نہ مرتا تو پھر فلم ضرور دستیاب ہو جاتی، نہ جانے اس مردود نے اسے کہاں چھپایا ہوگا۔ توصیف نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اصل میں ہم جاسوسوں کے انداز میں سوچ رہے ہیں۔ ہمیں افسرانہ انداز میں سوچنا چاہیے کہ ایک افسر اگر فلم چھپاتا ہے تو کہاں چھپا سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہیں گھر میں چھپاتا، اور کہاں چھپاتا، سارا گھر چھان مارا ہے، چھتیں چیک کر ڈالیں، سائیڈ کی گلی دیکھ ڈالی، پائیں باغ کا ایک ایک پودا، ایک ایک پتا چیک کر لیا، جیپ کو بھی اچھی طرح چیک کر لیا ہے، اور آخر کیا چیک کریں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ راجیش کوئی جادوگر تھا، توصیف نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران اس کے اس انداز پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ یقین کریں میرا خون کھول رہا ہے۔ کاش میری اپروچ اس راجیش کی روح تک ہو سکتی تو میں اس کی گردن پکڑ کر اس سے فلم اگلوا لیتا۔ توصیف اور زیادہ جھلا گیا تھا۔ آؤ چلیں، آخر کب تک یہاں بیٹھے اپنی عقل مندی کا ماتم کرتے رہیں گے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ فلم وہ نہیں ڈھونڈنی؟ توصیف نے حیرت سے منہ پھاڑتے ہوئے کہا، اس طرح نہیں ملے گی، اس کے لیے ہمیں راجیش کی ذہنی سطح پر اترنا پڑے گا۔ وہ ایک افسر ہے، فیلڈ کا آدمی نہیں ہے۔ وہ خوف سے کمرے میں چھپا رہا، یقیناً اس وقت تک فلم اس کے پاس تھی۔ اس نے اسے اس وقت ہی کہیں چھپایا ہے جس وقت یہ پانڈے ہمارے خلاف کارروائی میں مصروف تھا۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کر سوچو کہ ایسا آدمی اسے کہاں چھپا سکتا ہے۔
عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، سب جگہیں تو دیکھ لی ہیں، کونا کونا تو چھان مارا ہے۔ توصیف نے کہا، آؤ ایک بار پھر اس ڈائننگ روم اور اس سے ملحقہ باتھ روم کو چیک کر لیں۔ عمران نے کہا اور وہ دونوں ایک بار پھر ڈائننگ روم میں آ گئے۔ ڈائننگ روم میں یقیناً فلم موجود نہ تھی، کیونکہ جس انداز میں انہوں نے اس کمرے کی تلاشی لی تھی، اس کے بعد اس فلم کا چھپا رہ جانا ناممکن تھا۔ چنانچہ وہ دونوں باتھ روم میں آ گئے۔ باتھ روم کی بھی تفصیلی تلاشی لی جا چکی تھی۔ باتھ روم کا سارا سامان ادھڑا پڑا تھا، ہو سکتا ہے اس نے فلم گٹر میں پھینک دی ہو، کموڈ کے ذریعے۔ توصیف نے کموڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، اس طرح تو وہ خود بھی فلم سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے اس روشن دان سے فلم باہر پھینک دی ہو، لیکن باہر موجود کوریڈور کی چھت کو بھی ہم نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، فلم وہاں موجود نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اس راجیش کا پیٹ چاک کر کے دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اسے نگل گیا ہو۔ توصیف نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، مائکرو فلم کے کسی انسان کے گلے میں اتر جائے، عمران نے کہا۔ تو پھر توصیف واقعی بری طرح جھلایا ہوا تھا، جبکہ عمران کا مسکرانا اور ہنسنا بھی اسی انداز کا تھا کہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی ایسا صرف اپنی ذہنی جھلاہٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ آؤ ایک بار پھر کوریڈور کو دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی ایسا رخنا ہو جو ہمیں پہلی بار نظر نہ آیا ہو، عمران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اوپر کی منزل میں موجود اس کوریڈور میں پہنچ گئے جس میں باتھ روم کا روشن دان تھا، لیکن کوریڈور صاف تھا۔ عمران اس ساری جگہ کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن بے سود۔ وہاں فلم چھوڑ ایک تنکا تک موجود نہ تھا۔ کوریڈور بھی بند تھا۔ سامنے کے رخ البتہ باریک جالی دار کھڑکی تھی، لیکن اس میں موجود جالی اس قدر باریک تھی کہ فلم اس میں سے نکل کر دوسری طرف گلی میں نہ گر سکتی تھی، اور اگر گری بھی ہوتی تو وہ وہاں بھی چیکنگ کر چکے تھے۔ صورتحال واقعی بری طرح الجھ گئی تھی۔ عمران خود شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے طور پر بتہرا سر کھپایا تھا، لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہ ہو رہا تھا۔ تمام امکانی پہلو چیک کر لیے گئے تھے۔ اب یہی آخری صورت رہ گئی ہے کہ ہم فلم پر فاتحہ پڑھ کر واپس اپنے دیس کو سدھاریں۔ آخر کار عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور توصیف کا لٹکا ہوا چہرہ اور زیادہ لٹک گیا۔ وہ شاید اپنے آپ کو راجیش کی موت کا ذمہ دار سمجھنے کی وجہ سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں عقبی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ سامنے کے پھاٹک سے وہ اس لیے نہ نکلے تھے کہ بہرحال مکان کے اندر 2 لاشیں موجود تھیں۔ اب کیا دارالحکومت واپس چلیں؟ کار کے قریب پہنچتے ہی توصیف نے کہا، فی الحال تو کسی ایسے ہوٹل چلو جہاں میں سکون سے اس معاملے پر سوچ سکوں، عمران نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور توصیف نے سر ہلاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ سردار گل خان اپلینڈ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے، اور گزشتہ 1 ماہ سے رخصت لے کر وہ اپنے بچوں سمیت اپلینڈ کے پرفضا پہاڑی مقام شیلانگ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی بڑی بیٹی کو ایک ایسی بیماری تھی جس کے لیے انہیں ہر سال 1-2 ماہ لازماً شیلانگ رہنا پڑتا تھا۔ ان کے صرف 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی سائمہ جو کالج میں پڑھتی تھی، اور چھوٹا بیٹا اعظم جو 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ سردار گل خان کی بیوی اعظم کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھی، اور سردار گل خان نے اپنے بچوں کی پرورش ماں بن کر کی تھی۔ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کے لیے انہوں نے دوسری شادی بھی نہ کی تھی۔ سردار گل خان کا بیٹا اعظم انتہائی شرارتی اور چلبلا سا لڑکا تھا، اس لیے اس کی بڑی بہن اسے شیطان کہا کرتی تھی۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہ چلا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ بھاگ دوڑ، شرارتیں اس کی فطرت میں اس طرح رچی بسی تھیں کہ وہ ان کے بغیر شاید زندہ بھی نہ رہ سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حد ذہین بھی تھا۔ وہ صرف رات کے وقت ہی کوٹھی میں نظر آتا، دن کو وہ سارا دن پہاڑی علاقوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ آج بھی صبح سے غائب تھا، لیکن سردار گل خان جو اپنی بیٹی سائمہ کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ایک رسالے کے مطالعے میں مصروف تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہ شیلانگ میں کہیں نہ کہیں گھومتا پھر رہا ہوگا۔ شروع میں انہیں پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب وہ اس کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے انہیں پرواہ نہ رہتی تھی۔ سائمہ بھی اپنے کورس کے مطالعے میں مصروف تھی کہ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا تو اعظم اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھوں میں خوف تھا اور رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹے؟ سردار گل خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابو، پانڈے شکاری کو بھی انہوں نے مار دیا ہے اور ایک اور آدمی کو بھی۔ ابو، ان دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔
اعظم نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کوئی نئی شرارت ہے؟ سردار گل خان نے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شرارت نہیں ابو، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ ڈبیا، وہ قاتل اسے تلاش کر رہے تھے، وہ اسے فلم کہہ رہے تھے۔ اعظم نے جیب سے ایک ڈبیا نکال کر سردار اعظم خان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ تو واقعی مائکرو فلم ہے، اور مائکرو فلم کسی انتہائی اہم ترین راز کی بنائی جاتی ہے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ مجھے پورا واقعہ بتاؤ۔ سردار گل خان کی پولیس والی خاص حس جاگ اٹھی۔ ابو، میں شکاری پانڈے کے عقبی باغ کے ایک درخت پر چڑھا ٹبوسی توڑ کر کھا رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے درخت پر چڑھتے دیکھا۔ وہ انتہائی محتاط انداز سے اوپر چڑھا اور پھر دیوار کے اندر کود گیا۔ میں دم سادے خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ عمارت کی سائڈ گلی سے ہو کر دوسری طرف گیا تو میں نے ایسی آواز سنی جیسے کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا ہو اور وہ گرا ہو۔ میں آہستہ سے نیچے اترا اور پھر کھڑکی پر چڑھ کر اس سائڈ گلی کے ساتھ والی گیلری میں داخل ہو گیا۔ میں وہاں پہلے بھی جاتا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس گیلری میں کمروں کے روشن دان ہیں۔ میں نے سوچا کہ وہاں سے میں اندر جھانک سکوں گا۔ ابھی میں گیلری میں پہنچا ہی تھا کہ ایک روشن دان سے یہ ڈبیا گیلری میں پھینکی گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور پھر چھپ کر اس روشن دان سے جھانکا۔ یہ روشن دان باتھ روم کا تھا اور ایک آدمی باتھ روم کا دروازہ بند کر کے اس سے کان لگائے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر کافی دیر بعد پانڈے کی آواز سنائی دی تو وہ آدمی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پھر ان کی آوازیں ایک اور کمرے کے روشن دان سے سنائی دینے لگیں تو میں جھکے انداز میں ادھر گیا تو ابو وہاں دو آدمی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پشت پر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پانڈے اور وہ آدمی جو باتھ روم میں کھڑا تھا وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک پانڈے نے پستول نکال لیا۔ اس پر وہ دونوں کرسیوں سے بندھے ہوئے آدمی کھڑے ہو گئے اور ابو وہاں پر زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ کرسیاں چلیں اور ایک گولی روشن دان کی چوکھٹ میں لگی تو میں ڈر کر بھاگ آیا اور گیلری سے نکل کر پائیں باغ میں اور پھر باہر آ گیا۔ میں ایک اونچے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پھر ابو میں نے ان دونوں آدمیوں کو جو بندھے ہوئے تھے مکان کی چھت پر چڑھ کر کسی چیز کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ گیلری میں بھی گئے تھے۔ میں درخت پر چھپا بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ چھت پر آئے، گیلری میں بھی گئے اور پھر وہ عقبی باغ سے ہو کر باہر آ گئے اور آگے بڑھ گئے۔ جب وہ کافی دور چلے گئے تو میں درخت سے نیچے اترا اور کچھ دور ایک اور اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ پھر میں نے انہیں ایک سفید رنگ کی کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں درخت سے نیچے اترا اور پھر دوڑتا ہوا شاکان سڑک پر پہنچ گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس سڑک سے ہو کر ہی گزریں گے، اور وہ کار وہاں سے گزری۔ وہ دونوں اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کار کا نمبر بھی دیکھ لیا ہے ابو، اعظم نے بغیر رکے تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور سردار گل خان اور سائمہ دونوں حیرت سے منہ پھاڑے اس 12 سالہ بچے کو دیکھتے ہی رہ گئے جس نے اس طرح حیرت انگیز طور پر پورے واقعے کو دیکھا تھا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ پانڈے شکاری ہلاک ہو چکا ہے؟ سردار گل خان نے کہا۔ میں کار کے جانے کے بعد دوبارہ پانڈے شکاری کے گھر گیا تاکہ پانڈے شکاری کو یہ ڈبیا دے سکوں، مگر وہاں پانڈے شکاری ایک کرسی پر بندھا بیٹھا تھا، اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ وہ آدمی جو باتھ روم میں نظر آیا تھا وہ وہیں فرش پر مرا پڑا تھا، اس کے سر سے خون نکلا تھا۔ میں ڈر کے مارے واپس بھاگا اور سیدھا یہاں آ گیا۔ اعظم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، مائکرو فلم کی موجودگی اور قتل کی یہ وارداتیں بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا قصہ ہے۔ آؤ میرے ساتھ، ہمیں فوری طور پر پولیس کو مطلع کرنا ہے، کہیں وہ قاتل نکل نہ جائیں، گل خان نے کہا اور اعظم کو ساتھ لیے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر جوش کے آثار تھے، جیسے وہ اپنے بیٹے کی اس جاسوسی پر انتہائی خوش ہو۔ عمران اور توصیف ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے مسلسل اس مائکرو فلم کی حیرت انگیز گمشدگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور اب ان دونوں نے آخری فیصلہ یہی کیا تھا کہ وہ واپس جاتے ہوئے ایک بار پھر پانڈے کے گھر کی تلاشی لیں گے کہ اچانک کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ توصیف کرسی سے اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کی چٹکنی کھولی ہی تھی کہ 4 باوردی افیسر توصیف کو تیزی سے دھکیلتے ہوئے اندر آئے۔ خبردار، ہاتھ اٹھا لو، ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی چاروں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سرکاری ریوالوروں کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ ان کے پیچھے ایک آدمی تھا جس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک 12 سالہ بچہ تھا۔ کیا بات ہے؟ توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمران بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ ابو، یہی دونوں ہیں، بچے نے اسی سادہ لباس والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دو، یہ قاتل ہیں، ایک پولیس آفیسر نے چیخ کر دوسرے سے کہا۔
احمق مت بنو آفیسر، ہم سرکاری آدمی ہیں، اس لیے ہوش میں رہ کر بات کرو۔ کیا مسئلہ ہے؟ توصیف نے یکلخت گراتے ہوئے کہا۔ سرکاری آدمی، تم قاتل ہو، تم نے پانڈے اور اس کے ساتھی کو اس کے گھر میں ہلاک کیا ہے۔ اس بچے نے تمہیں یہ سب کچھ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پولیس آفیسر نے چیخ کر کہا۔ زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے آفیسر، ہم تمہاری تسلی کر سکتے ہیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کراؤ تسلی، لیکن تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا ہوگا، آفیسر نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ شاید یہ عمران کے لہجے کا اثر تھا۔ چلو ہم تیار ہیں، عمران نے کہا۔ آفیسر، یہ کوئی بہت بڑے مجرم ہیں، جاسوس قسم کے، ان پر بھروسہ نہ کرنا، یہ عام قاتل نہیں ہیں، مائکرو فلم میں انتہائی اہم راز بند کیے جاتے ہیں، اچانک اس سادہ لباس والے نے کہا، اور مائکرو فلم کا سن کر عمران اور توصیف دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ مائکرو فلم تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے بیٹے نے اٹھا لی تھی وہ مائکرو فلم، اور سنو، میں بھی پولیس آفیسر ہوں، اس لیے زیادہ چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سادہ لباس والے نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ فلم کہاں ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ تھانے میں ہے، پولیس آفیسر نے جواب دیا۔ اوہ، تم نے اسے کہیں ضائع تو نہیں کر دیا؟ وہ واقعی انتہائی اہم سرکاری راز ہے، پانڈے کافرستان کا ایجنٹ ہے، اور اس کا ساتھی راجیش کافرستان اسپیشل منسٹری کا سیکنڈ سیکرٹری ہے، انہوں نے یہ اہم فلم چرا لی تھی، اسے ہم برآمد کرنے آئے تھے، عمران نے کہا۔ تم پہلے تلاشی دو، پھر ہمارے ساتھ تھانے چلو، باقی باتیں وہیں جا کر ہوں گی، اگر تم واقعی سرکاری آدمی ثابت ہوئے تو ہم تم سے معافی مانگ لیں گے، ورنہ تم قاتل ہو اور ہم قاتلوں کو موقع پر ہی گولی مار سکتے ہیں، پولیس آفیسر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو آفیسر، ہم تمہارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، اگر تم کہو تو ہم اپنی جیبوں سے آٹومیٹک پسٹل نکال کر تمہیں خود دے دیں گے، چاہے تو تم خود نکال لو، بہرحال ہم سرکاری آدمی ہیں، اور جس وقت تمہیں ہمارے متعلق معلومات ملیں گی تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اپ لینڈ کا وزیر اعظم شاید خود ہیلی کاپٹر پر تمہارے تھانے آ جائے، عمران نے باوقار لہجے میں کہا، اور وزیر اعظم کے نام نے واقعی پولیس آفیسر اور اس کے ساتھیوں پر جادو کا سا اثر کیا۔ اوہو، آپ خود ہی اسلحہ نکال کر دے دیں پلیز، آپ جانتے تو ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، پولیس آفیسر نے اس بار خاصے نرم لہجے میں کہا، اور عمران نے اطمینان سے جیب سے اپنا آٹومیٹک پسٹل نکالا اور پھر پولیس آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ توصیف نے بھی اس کی پیروی کی، اور چند لمحوں بعد وہ پولیس کی بڑی جیپ میں بیٹھ کر تھانے پہنچ گئے۔ آپ واقعی بڑے آفیسر ہیں، لیکن بڑے افسر تو اس طرح لوگوں کو قتل نہیں کرتے، بڑے افسر تو اچھے آدمی ہوتے ہیں، اس بچے نے بڑے معصوم سے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سانپوں کو مارنا پڑتا ہے بیٹے، ورنہ وہ بے گناہ لوگوں کو ڈس لیتے ہیں، مگر تم نے ہمیں کہاں دیکھا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اعظم ایک بار پھر پورے جوش سے ساری کہانی سنانے میں مصروف ہو گیا۔ اوہ، تو یہ تم تھے جو فلم لے اڑے اور ہم وہاں تلاش ہی کرتے رہے، ہمیں تمہارے آنے جانے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کریں، پھر مزید بات چیت ہوگی، پولیس آفیسر نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا، اس کا لہجہ تھانے پہنچ کر پھر بدل گیا تھا۔ وہ فلم کہاں ہے؟ پہلے وہ مجھے دکھاؤ، اصل اہمیت تو اسی کی ہے، عمران نے کہا۔ وہ محفوظ ہے، آپ مجھے اپنی شناخت کرائیں اور سن لیں، یہ تھانہ ہے، یہاں سے آپ فرار نہ ہو سکیں گے، پولیس آفیسر کا لہجہ درست ہو چکا تھا۔ اوکے، فون مجھے دو، میں تمہاری بات وزیر اعظم سے کراتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس نے ریسیور کو سختی سے کان سے چپکا رکھا تھا تاکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز کمرے میں موجود آفیسران اور سپاہیوں کو سنائی نہ دے سکے۔ یس، آغا بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آغا کی آواز سنائی دی۔ پرائم منسٹر صاحب سے بات کرائیں، میں شیلانگ سے چیف آف اسپیشل سروس بول رہا ہوں، عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، پرائم منسٹر کے لہجے میں بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے آغا کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، آپ کو ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتا ہوں، میں چیف آف اسپیشل سروس احمد خان بول رہا ہوں، اس اسپیشل مائکرو فلم کی بازیابی کے لیے میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کافرستانی ایجنٹوں کا تعاقب کرتا ہوا یہاں شیلانگ آیا ہوں، یہاں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ہمیں تھانے آنا پڑا ہے، اور پولیس آفیسر ہماری شناخت طلب کر رہا ہے، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر ایک لمحہ رک کر اس نے پھر کہا، یس سر، عمران کا لہجہ اسی طرح مؤدبانہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور پولیس آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، میں پولیس آفیسر آصف خان، انچارج تھانہ شیلانگ بول رہا ہوں سر، پولیس آفیسر نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، اور پھر کچھ دیر دوسری طرف سے بات سننے کے بعد وہ پھر بولا،
بہت بہتر سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، بالکل سر، معافی چاہتا ہوں سر، پولیس آفیسر نے بھیک مانگنے والے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ بری طرح لٹک گیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں جناب، آپ واقعی بہت بڑے افسر ہیں، پولیس آفیسر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، میں وزیر اعظم صاحب سے آپ کی سفارش کروں گا اور خاص طور پر اس بچے کو تو بہادری کا اعلیٰ اعزاز بھی دلاؤں گا، یہ بہت ذہین اور ہوشیار بچہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کے باپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ جی آپ کی مہربانی، میرا نام سردار گل خان ہے، میں دارالحکومت میں پولیس میں ڈی ایس پی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے اعظم، 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، سردار گل خان نے بڑے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، وہاں تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی آفیسر، وہ فلم کہاں ہے؟ عمران نے سردار گل خان سے کہا اور پھر وہ پولیس آفیسر سے مخاطب ہو گیا جو کمرے میں موجود سپاہیوں اور دوسرے آفیسر کو باہر بھیجنے میں مصروف تھا۔ میں لے آتا ہوں سر، میں نے اسے خصوصی مال خانے میں جمع کرا دیا تھا سر، پولیس آفیسر نے کہا اور پھر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ تم لوگوں نے ہمیں تلاش کیسے کر لیا؟ عمران نے سردار گل خان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اعظم نے آپ کی کار کا نمبر دیکھ لیا تھا، اس لیے پولیس نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کر لی، پھر کار ہوٹل میں کھڑی نظر آ گئی اور وہاں سے آپ کے کمرے کا علم ہو گیا، سردار گل خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اعظم تو واقعی بے حد ذہین اور ہوشیار بچہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شرارتیں کرتا ہے جی، اس کی بڑی بہن اسے شیطان کہتی ہے، سردار گل خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آفیسر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی مائکرو فلم موجود تھی جس کی تلاش میں وہ دونوں ذہنی اور جسمانی طور پر اس بری طرح ہلکان ہو رہے تھے۔ عمران نے فلم لے کر اسے چیک کیا اور اسے جیب میں ڈال کر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، اس بار آغا نے صرف ایک ہی لفظ کہا اور عمران اس کی احتیاط پسندی پر مسکرا دیا۔ چیف آف اسپیشل سروس بول رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب سے بات کرائیں، عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ یس، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے آغا نے کہا۔ وہ شاید اس لیے محتاط تھا کہ کوئی اس کی بات چیت سن نہ رہا ہو۔ چیف آف اسپیشل سروس بول رہا ہوں جناب، مبارک ہو، فلم مل گئی جناب، میں اسے لے کر اب شیلانگ سے روانہ ہو رہا ہوں، پولیس آفیسر نے ہمارے ساتھ بے حد تعاون کیا ہے جناب، اور جناب دارالحکومت کے ڈی ایس پی پولیس سردار گل خان اور ان کے انتہائی ذہین اور ہوشیار بیٹے اعظم کی وجہ سے فلم مل سکی ہے، اس لیے جناب میں پرزور سفارش کروں گا کہ انہیں ترقیاں بھی دی جائیں اور اعزازات بھی، اور خاص طور پر اس بچے کو تو اعلیٰ میڈل ملنا چاہیے جناب، عمران نے کہا اور پھر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں باقاعدہ تحریری سفارش کروں گا، اس طرح اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، عمران نے کہا اور پھر چند لمحے رک کر پھر بولا۔ ٹھیک ہے جناب، میں سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس ہی پہنچ رہا ہوں، آپ صدر مملکت کو اطلاع دے دیں تاکہ فوری طور پر فلم انہیں پہنچائی جا سکے۔ ٹھیک ہے جناب، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے میری سفارش مان لی ہے، آپ کو ترقیاں بھی ملیں گی اور اعزازات بھی، اور بیٹے اعظم کو تو اعلیٰ ترین میڈل ملے گا، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کی بہت مہربانی ہے جناب، آپ واقعی قدر شناس ہیں جناب، سردار گل خان اور پولیس آفیسر آصف رضا دونوں نے انتہائی تشکرانہ لہجے میں کہا۔ اب ہمیں اجازت دیں، پرائم منسٹر صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، عمران نے کہا۔ جی آئیے، میں آپ کو ہوٹل چھوڑ آؤں، پولیس آفیسر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ یہاں ڈیوٹی دیں، یہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہوگی، ڈرائیور کو بھیج دیں، عمران نے کہا۔ جیسے آپ کا حکم جناب، پولیس آفیسر نے کہا اور پھر عمران نے باقاعدہ سردار گل خان اور پولیس آفیسر سے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا، اعظم کے گال پر پیار بھرے انداز میں چپت لگائی اور پھر سرکاری جیپ میں بیٹھ کر وہ تھانے سے باہر آ گئے۔ ہوٹل پہنچ کر انہوں نے فوری طور پر سامان سمیٹا اور چند لمحے بعد ان کی کار تیزی سے واپس دارالحکومت کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اس بچے نے کمال کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور وہ فلم بھی لے اڑا اور ہماری نگرانی بھی کرتا رہا، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر پولیس آفیسر کا بچہ ہے اور پھر ہے بھی شیطان، ویسے میرے تصور میں بنا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ میں گیلری میں اس کے قدموں کے نشانات وغیرہ چیک کرتا۔ بہرحال قسمت یاور تھی کہ لاسٹ راؤنڈ کامیاب رہا اور فلم مل گئی، ورنہ یہ حتمی طور پر ناکام مشن بن گیا تھا اور شاید میری زندگی کا پہلا ناکام مشن ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ وزیر اعظم صاحب جناب آغا صاحب تھے؟ چند لمحوں بعد توصیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ہر کوئی اس منصب جلیلہ پر فائز ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور توصیف کہا مار کر ہنس پڑا۔
پھر تو لاسٹ راؤنڈ آگا کے لیے زیادہ کامیاب ثابت ہوا کہ بیٹھے بٹھائے وزیر اعظم بن گیا۔ توصیف نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس بار عمران بھی ہنس پڑا۔ میرا تو خیال تھا کہ ہمیں پانڈے جیسا حشر اس پولیس آفیسر اور اس کے ساتھیوں کا بھی کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے وزیر اعظم والا چکر ایسا چلایا کہ ہنگ پھٹکڑی بھی بچ گئی اور رنگ بھی چوکھا بلکہ اٹھوکا آ گیا۔ توصیف نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بیچارے ڈیوٹی دے رہے تھے، اگر گڑ دینے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہو تو ضروری نہیں کہ زہر دیا جائے، ویسے بھی زہر گڑ سے زیادہ قیمت کا آتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور توصیف ایک بار پھر کہا مار کر ہنس پڑا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔